السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ چلو عید تو پوری کی پوری گزر گئی ہے، تو بتائیں جی عید کیسی گزری؟ ٹھیک ہے، کسی نے کمنٹ میں لکھا تھا مرشد کے بغیر کیسی عید؟ اب کوئی یہ نہ پوچھے مرشد کون ہے۔ اوکے، اس کے علاوہ میں کوئی ناول اچھا سا نہیں دے پائی۔ میں نے ایک ناول دیا تھا اور اس کے بعد میں خود کہیں پہ چلی گئی تھی سیر سپاٹے پہ، اور ناول اچھا نہیں دے پائی، اس کے لیے میں معذرت خواہوں۔ اور میں ناول لے کے آئی ہوں جو میں نے پہلے نہیں پڑھا، امید ہے کہ مجھے پسند آئے گا، اور اگر مجھے آ گیا تو میرے فیوریٹ سیریز کو بھی پسند آ ہی جائے گا۔ چلے جی ناول سٹارٹ لیتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ انٹروڈکشن پہلے ہو چکا ہے، امیبا ہے، اور آپ اس وقت آڈیو اردو ناولز پہ موجود ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ساتھ میں آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ناول کے نوٹیفیکیشن ملے۔ اس کے علاوہ کمیونٹی میں ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی پوسٹ کرتے رہتے ہیں، سو پلیز اس پہ بھی فوکس کریں، دھیان دیں۔ اس کے علاوہ ناول کو شیئر لازمی کریں، پلیز پلیز۔ چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے حدت نکاح۔ رائٹر ادھر تھوڑا سا میس ہو گیا ہے تو ہم نیچے جا کے دیکھتے ہیں، کرن رفیق۔ ٹھیک ہے، یہ عید اسپیشل ناول ہے اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ چلیں جی سٹارٹ دیتے ہیں۔ ایسے ہی چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ امی بتا رہا ہوں میں ماہی آپی سے شادی نہیں کروں گا، آپ منع کر دیں ابو کو کہ وہ پھوپھو سے بات نہ کریں، انان بے بسی سے بولا تھا۔ ایک اور بھائی والی میرج۔ یہ منظر ہے باسی ہاؤس کے چھوٹے سے لاؤنج کا، جہاں دائیں طرف کی دیوار کے ساتھ سیڑھیاں تھیں اور سیڑھیوں سے تھوڑے سے فاصلے پر چاکلیٹ کلر کے 2 صوفہ سیٹ ترتیب سے رکھے گئے تھے، جبکہ درمیان میں شیشے کا میز تھا جس پر ایک چھوٹا سا گلدان پڑا بڑے صوفوں کے ساتھ بالکل۔ ٹی وی ایک ٹیبل پر رکھا ہوا تھا جس کا ریموٹ گلدان کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ ایک ڈائننگ ٹیبل تھا جو کچن کے دروازے سے 4 قدم دور تھا۔ بائیں طرف 2 کمرے تھے جس میں سے ایک گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا جبکہ دوسرا شفیق صاحب اور رقیہ بیگم کا تھا۔ انان اور حارب کے کمرے سیڑھیوں کے بالکل سامنے تھے۔ رقیہ بیگم انان کو 2 دن سے ماہی سے شادی کے لیے منا رہی تھی جس سے وہ انکار کر رہا تھا۔ آج بھی یونیورسٹی سے گھر آتے ہی رقیہ بیگم نے اسے لاؤنج میں اپنے پاس صوفے پہ بٹھا کے منانے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ والی گردان دہرانا شروع ہو گیا۔ تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے ہڈ حرام نکمے انسان۔ اس سے پہلے رقیہ بیگم کوئی جواب دیتی، لاؤنج میں شفیق صاحب داخل ہوئے اور انان کو گھور کر بولے۔ انان جو لاؤنج میں اپنی ماں کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا اپنے باپ کی آواز پر اسپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑا ہوا۔ شفیق صاحب رقیہ بیگم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کے جبکہ انان بیچارگی کا لبادہ اوڑھے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے شوہر کے آنے پر مشکل مسکراہٹ روک رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اپنے باپ سے کتنا ڈرتا ہے اور ان کے سامنے انکار نہیں کرے گا۔ واہ مزے! امی، وہ شکوہ کرتی نگاہوں سے دھیمی آواز میں بولا تھا تاکہ اس کی آواز اس کے باپ کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، لیکن ہائے رے قسمت، پھر بھی باپ نے سن لیا۔ کیا امی لگا رکھی ہے؟ ادھر مجھ سے بات کرو تم، اور مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں تم ماہی سے شادی سے انکار کر رہے ہو؟ آواز کے ساتھ انداز میں بھی رعایت کی گنجائش نہیں نکل رہی تھی۔ 20 سالہ انان منہ بسوڑ کے رہ گیا، پھر بالآخر ہمت کرتے ہوئے بولا، تو ادھر ہیرو 20 سالہ ہے ابو، وہ مجھ سے 4 سال بڑی ہیں، کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ بولتے اس نے ہاتھوں کی انگلیوں سے باقاعدہ اشارہ بھی اپنے باپ کے سامنے کیا تھا جیسے سمجھانا چاہ رہا ہو کہ اتنے ہوتے ہیں 4 سال۔ شفیق صاحب کی پیشانی پر انگنت بلوں نے اپنا عکس دکھایا تھا۔ میں نے انو تیری وہ پٹائی کرنی ہے کہ دنیا سے منہ چھپائے گا تو؟ 4 سال سے کیا مطلب؟ اگر وہ 10 سال بھی تم سے بڑی ہوتی تو میں تمہاری شادی اس سے کروا دیتا۔ میں اس مصیبت میں اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، سمجھے تم؟ اور ویسے بھی ماہی تمہارے ساتھ کھڑی ہو تو چھوٹی سی بچی ہی لگتی ہے۔ شفیق صاحب نے عطل مقدور اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ابو وہ بچی ہے تو نہیں نا، اور ویسے بھی میں انہیں بہنوں کی طرح مانتا ہوں اور میں انہیں آپی کہتا ہوں۔
انان اس بار نظریں جھکا کر بولا تھا جو بھی تھا وہ اپنے باپ کے سامنے عزت و احترام کا دامن تھام لیتا تھا۔ کل رات ہم جا رہے ہیں حلیمہ کے گھر اور مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا تمہارا، سمجھے تم؟ اور یہ بہنوں والی دلیل نہ دو میرے سامنے، وہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ اور رہی اسے آپی بولنے کی بات، تو اب سے تمہارے لیے وہ آپی نہیں ہے، سمجھے تم؟ یا اتارو جوتا۔ اس کے بعد بھی اگر انکار ہے تو تم پھر ابھی اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے۔ رقیہ بیگم نے مسکرا کر انان کو دیکھا تھا جو وہ اپنے باپ کو دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اس لیے مجھے جذباتی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں اس رشتے سے، لیکن اگر بعد میں ماہی میرا مطلب ہے ماہی کو کوئی شکایت ہوئی تو مجھے مت کہیے گا۔ بالآخر وہ ہار مانتے ہوئے اپنے باپ کی گھوڑیوں پر ماہی کو آپی بولنے سے گریز کر گیا تھا اور اس رشتے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ باپ ہوتا ہے۔ رقیہ بیگم مسکرا کر وہاں سے اٹھی اور انان کے پاس سے انان نے خفگی سے چہرہ موڑ لیا تھا۔ میرا شہزادہ بیٹا، میں جانتی تھی تم مان جاؤ گے، ماہی ہے ہی اتنی پیاری۔ یہ بول کر رقیہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ خوف کی چند پل میں ہوا ہوئی تھی، اس نے مسکرا کر اپنی ماں کو گلے لگایا تھا۔ شفیق صاحب نے اسے گھورا تھا، وہ جانتا تھا کہ شفیق صاحب کو انان کے رقیہ بیگم سے ان کے سامنے پیار کرنے سے کتنی چڑ ہے، اس لیے وہ معصوم سا بدلہ لے رہا تھا۔ اگر بیٹے سے محبت کا کورس مکمل ہو گیا ہو تو شوہر پر بھی نظر کرم کر لیں، بھوک لگی ہے مجھے، کھانا لگا دیں۔ شفیق صاحب ان دونوں کو مصنوعی خوفگی سے دیکھ کر بولے تھے۔ رقیہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ کھانا بن گیا ہے، میں لگاتی ہوں ٹیبل پر، تب تک ہارب بھی آ جائے گا۔ یہ بول کر وہ دائیں جانے موجود کچن میں چلی گئی اور شفیق صاحب نے لاؤنج میں موجود ٹی وی آن کر لیا تھا۔ انان کی کوئی شرارت سوجی تو آگے بڑھا اور دبے قدموں سے اپنے باپ کے پیچھے کھڑا ہو کر جھکا اور سرگوشانہ انداز میں بولا، ویسے آپس کی بات ہے شفیق صاحب، آپ کی بیوی ہے بڑی خوبصورت۔ انان یہ بول کر بھاگ گیا تھا کیونکہ شفیق صاحب اب اپنے دائیں پیر سے جوتے کو آزاد کر رہے تھے، جو یقیناً اس کی قسمت میں ہونے والا تھا، لیکن بوقت بھاگنے پر وہ اپنے باپ کے ارادوں پر پانی پھیر گیا تھا۔ ون آف دا بیسٹ ناول ہوگا اگر اس کی اینڈنگ یا درمیان میں کچھ گڑبڑ نہ ہوئی تو، کیونکہ یہ کافی اچھا لگ رہا ہے۔ گھٹیا انسان میری بیوی کو میرے سامنے پیار جتاتا ہے۔ شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ عباسی ہاؤس کو جعفر عباسی نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ ان کا لکڑی کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جہاں سپورٹس کا سامان تیار ہوتا تھا۔ ان کی شادی ان کے چچا زاد عفیفہ بیگم سے ہوئی جو ان کی اور ان کے گھر کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹے شفیق اور ایک بیٹی حلیمہ سے نوازا تھا۔ شفیق صاحب کی شادی انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی رقیہ سے کی تھی جو ایک ملنسار اور محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ خوشی کو چند دن ہوئے تھے جب جعفر صاحب دل کے دورے کی وجہ سے چل بسے۔ ابھی گھر والوں کے لیے یہ صدمہ تازہ تھا جب 5 مہینوں بعد عفیفہ بیگم کی بلڈ کینسر کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی ہمت بنے اس صدمے سے نکلے تھے۔ شفیق صاحب نے محنت کر کے اپنے باپ کے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچایا تھا اور وہ سپورٹس کا سامان بنانے والی فیکٹری کے مالک تھے۔ 3 سال بعد اللہ نے ان کو دوسرے بیٹے سے نوازا تھا، بڑا بیٹا انان جو 20 سال کا تھا اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا ہارب جو 17 سال کا تھا اور کالج میں FSc پری میڈیکل کر رہا تھا۔ بیٹی جیسی نعمت سے وہ محروم رہ گئے تھے۔ حلیمہ کی شادی انہوں نے اپنے چچے زاد بھائی کے بیٹے سے کی تھی جس کا نام عباس سالم تھا۔ عباس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی مہسا جو یونیورسٹی مکمل کر کے انٹرنشپ پر یونیورسٹی میں لیکچر دیتی تھی اور خوش قسمتی سے انان عباسی کی ٹیچر کے عہدے پر بھی فائز تھی۔ چھوٹی بیٹی نما عالم 15 سال کی تھی اور 9ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ سب کزنز میں محبت بھری نوک چوک چلتی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے مہسا کی منگنی نمیر نامی انسان سے ہوئی تھی جس کے گھر والے کافی لالچی ثابت ہوئے تھے۔ 15 دن رہ گئے تھے شادی میں جب انہوں نے عباس صاحب سے کار اور جہیز کا مطالبہ کیا۔ کافی ہنگامے کے بعد بلاخر شفیق صاحب نے ان کو رشتہ ختم کرنے کو کہا اور ان کے سامنے انان کا رشتہ رکھا، جس پر پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا مگر بعد میں شفیق صاحب کی سمجھانے پر مان گئے، کیونکہ اگر شادی اپنے مقررہ وقت پر نہ ہوتی تو وہ اپنے رشتہ داروں اور محلے والوں کے سامنے سر عام بے عزت ہو جاتے۔ شفیق صاحب نے جب رقیہ بیگم سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، کیا کوئی ہمیں سمجھا سکتا ہے اگر میرج نکاح ہو رہا ہے کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کی جگہ کسی اور سے شادی کروا دیتے ہیں، تو کیا اس سے لوگ باتیں نہیں بناتے؟ ہمیں آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔
اکثر موسٹلی لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ رشتہ طے ہوا ہے، کہاں پہ ہوا ہے، یہ ویسے خاص طور پہ محلے یہاں مطلب رشتہ داروں کے خواتین کو۔ شفیق صاحب نے جب رقیہ بیگم سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں بھی اوکے اس کا نام محاسا ہی ہے، بہت عزیز تھی۔ انان کو اعتراض تو تھا، لیکن اسے ماہی اچھی بھی لگتی تھی۔ وہ کچھ نخرے کر کے بلاخر مان گیا تھا۔ اب قسمت کیا رنگ دکھانے والی تھی ان کو یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن خوشیوں نے ایک بار پھر عباسی ہاؤس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اسے تہ دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ محاسا ابھی یونیورسٹی سے واپس آ کر اپنی اور نما کے مشترکہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی جب حلیمہ بیگم اندر آئیں اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ وہ آنکھوں پر دایاں بازو رکھے لیٹی تھی۔ جب حلیمہ بیگم کے پاس بیٹھنے پر اس کی آنکھ کھل گئی، بازو ہٹا کر دیکھا تو سامنے حلیمہ بیگم مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ محاسا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کی منگنی ٹوٹنے کے بعد اس کی ماں کی مسکراہٹ جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی اور اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ امی خیریت ہے؟ آج آپ اپنے لبوں کو مسکرانا سکھا رہی ہیں؟ محاسا نے مسکرا کر ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر شرارت سے کہا تو حلیمہ بیگم نے اسے مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، میری ماہی کا نصیب اتنا اچھا ہوگا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ محاسا تلخی سے مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے جواب میں بولی، امی اگر اتنی ہی میں خوش نصیب ہوتی تو یوں بے مول نہ ہوتی۔ دنیا کی نظروں میں خیر نصیب سے کیسا شکوہ کر سکتی ہوں؟ اللہ نے بنایا اسے، یقیناً جو ہوا ہے میرے حق میں بہترین ہوا ہے۔ منفی اور مثبت دونوں پہلو اس کی باتوں میں بے وقت پائے جاتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے غور سے دیکھا۔ گندمی رنگت جس میں پلاہٹ نمایاں ہوتی تھی، کالے سلکی بال جن کی چٹیاں بنی ہوئی تھی، لمبی دراز خمدار پلکیں، کالی آنکھیں جہاں اس وقت صرف حیرانی تھی، چمک تو جیسے کہیں کھو سی گئی تھی ان کی، باریک سے ہلکے گلابی لب جو مسکرانا بھول گئے تھے، دائیں گال پر پڑتا ہلکا سا ڈمپل، تیکھے نین نکوش پتلی سی ناک، غرض وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاصیت رکھتی تھی۔ حلیمہ بیگم مسکراتے اٹھی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، تم مجھ سے پوچھو کہ تم کتنی خوش نصیب ہو، تمہارے تو اصل سے خدا نے مجھے ممتا کے عہدے پر فائز کیا۔ خیر مجھے باتوں میں مت لگاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حلیمہ بیگم نے اس کے دائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارے ماموں اور تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اسی تاریخ پر ہو جس پر طے ہوئی ہے، اس لیے امی دولہے کے بغیر شادی ہوگی آپی کی؟ اس سے پہلے حلیمہ بیگم اپنی بات مکمل کرتی، کمرے میں داخل ہوتی نما نے ان کی آخری بات سن لی اور بلا تردد اس نے اپنی زبان کے ہتھیار سے ان کی بات کو درمیان میں ہی بے دردی سے کاٹا تھا۔ حلیمہ اور محاسا دونوں نے اسے گھورا۔ وہ مسکرا کر بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ گئی اور اپنے لبوں پر دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی رکھ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی، گویا یقین دلا رہی تھی کہ اب نہیں بولے گی۔ حلیمہ بیگم نے سر جھٹک کر اپنی تمام توجہ ایک بار پھر محاسا کی طرف کی۔ بیٹا تمہارے شفیق ماموں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، مطلب یہ کہ انہوں نے انو کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے جس پر تمہارے ابو نے حامی بھر لی ہے۔ آج رات بس وہ ایک رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور امی شدید بے یقینی اور صدمے کی کیفیت میں اس کے لبوں سے بس یہی نکلا تھا، جبکہ بس پاس بیٹھی نما کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ اسے اپنے انان بھائی سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی اور یہ سچ تھا کہ وہ نما کی ہر چھوٹی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ بیچارہ کر نہیں پاتا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے ماہی؟ امی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ بس ماموں کو ہاں بول دیں۔ کتنا مزہ آئے گا جب انان بھائی ہمارے گھر آیا کریں گے اور میں اس کھجور ہار کا نام جو نما نے رکھا تھا کی شکایتیں لگاؤں گی اور پھر اس کی پٹائی ہوگی ان سے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ حلیمہ بیگم نے باقاعدہ سر پیٹ لیا تھا نما کی چلتی زبان پر، جبکہ محاسا بھی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نمی اگر تم بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حلیمہ بیگم کا اس بار لہجہ کافی سخت ہو گیا۔ نما نے منہ بسوڑ کر ان کو دیکھا اور بیڈ سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اپنی زبان کے چوہٹ پھر سے دکھاتی، حلیمہ بیگم نے وہیں سے اپنا جوتا لے کر اس کا نشانہ باندھا تھا جو نما نے دروازہ جلدی سے کھول کر باہر کی جانب بھاگ کر خطا کیا تھا۔ بچ گئی ہو، اور نہ امی کے جوتے سے کوئی نہیں بچتا، نشانہ خطا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے شارپ شوٹر کو مات دی امی کے جوتے نے۔ امی آپ جانتی ہیں وہ بدتمیز مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، یونیورسٹی میں الگ پریشان کرتا ہے، جو اب اسے ساری زندگی کے لیے سر پر بٹھا لوں۔ محاسا نے دانت پیسے تھے جیسے دانتوں کے نیچے انان کی گردن ہو۔ ماہی وہ بس تمہیں تنگ کرتا ہے، ورنہ اس جیسا پیارا بچہ تو تمہیں ساری خاندان میں کہیں نہیں ہے۔ تو ہماری خیر میں یہاں تمہارے ابو کا فیصلہ بتانے آئی تھی، اب ہماری عزت تمہارے انکار اور اقرار پر منحصر ہے۔ حلیمہ بیگم کی آخری بات پہ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔
हलीमा बेगम ने बामुश्किल मुस्कुराहट को लबों से ज़ोर से दबा कर रोका था। अम्मी, मुझे अब्बू के किसी फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। नमीर की दफ़ा भी मैंने इनके फैसले की पासदारी खुद पर फ़र्ज समझी थी और अब भी ऐसा ही होगा। लेकिन अम्मी, आप खुद बताएं, वो 4 साल मुझसे छोटा है और मुझे आप ही कहता है, क्या ये इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? मासा की बात पर हलीमा बेगम ने अपनी मुस्कुराहट के लबों से इज़ाद किया था। जितनी तुम पतली हो वो तुम्हारे साथ खड़ा हो तो तुमसे 4 साल बड़ा लगता है। और रही आपी की बात, तो तुमको कौन सा इसकी सगी बहन हो। और ये सरता पैर के बगैर जो वजूहात हैं इनका पीछा छोड़ो और रात को अच्छी से तैयार हो जाना, क्योंकि तुम्हारे मामू की सारी फैमिली हमारे घर आ रही है और हमारी ये कोशिश है कि रमज़ान से पहले तुम दोनों की शादी हो जाए। हलीमा बेगम ये बोल अपनी जगह से उठकर पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। मासा ने हैरन से इनकी पुश्त को देखा था। ये सच था, वो अपने माँ बाप को इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन अनान को अपनी ज़िंदगी के सफ़र में हमराही कभी नहीं बनाना चाहती थी। इस सन्नू का दिमाग में ठिकाने लगाती हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी के लिए हाँ कहने की। मासा खुद से बड़बड़ाई और कमरे में मौजूद ड्रेसिंग टेबल पर रखे अपने मोबाइल को उठाकर इसका नंबर मिलाने लगी। बैल तो जा रही थी, लेकिन कॉल वो उठा नहीं रहा था। कब तक भागोगी नालायक इंसान, तुम आज घर तो आओगे, फिर देखती हूँ मैं तुम्हें। मासा खुद से बोलकर कमरे में मौजूद वॉशरूम की तरफ चली गई। सफ़ेद कलर की शलवार कमीज पहने, बालों को जल से सेट किए और परफ्यूम की खुशबू की हर सू बिखेरते वो अपने घर वालों के साथ हलीमा बेगम के घर दाखिल हुआ था। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, लोगों पर मुस्कुराहट थी। अनजानी खुशी के हिसार में खुद को महसूस करके वो लाउंज में मौजूद सिंगल सोफे पर बैठ गया। कितना शोखा है, उस टाइम कितने नखरे दिखा रहा था। दिल में बेसाख्ता माही को देखने की ख्वाहिश जागी थी। इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जब इसने निगाहों को इर्द गिर्द घुमाया तो मायूसी हुई, क्योंकि वो कहीं नहीं थी। हारब इसकी हरकत और सकनात को बड़े गौर से मुलाहिजा कर रहा था। भाई, अब माही आपी कमरे में है। हारब मुस्कुराहट को लबों में दबाकर अनान से सरगोशाना अंदाज में बोला तो अनान अपनी चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने के बजाय हारब को घूरने लगा, जो बज़ाहिर तो दूसरे सोफे पर बैठा था, लेकिन अनान के काफ़ी करीब था। अपनी इज्जत को सरे आम नीलाम ना करवा लेना मुझसे। बड़े भाई वाला रोब झाड़ना फ़र्ज समझा था इसने, जबकि मुकाबले अपने 32 दांतों की नुमाइश करते हुए डीटो की तरह हंस दिया था। इससे पहले नान कुछ बोलता, लाउंज में महासा के सलाम लेने की आवाज़ पर वो रुख मोड़ कर इसे देखने लगा। हल्के लेमन कलर की फ्राक पहने, दुपट्टे को सिर पर अच्छी तरह से ओढ़े, मेकअप से पाक चेहरा लिए वो सादगी में भी अनान अब्बासी के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे गई थी। भाई, मुँह बंद कर लो, वही माही आप है जो आपकी टीचर भी हैं। हारब ने एक बार फिर अनान को देखकर धीमी आवाज़ में कहा, जो मुसलसल महासा को नज़रों के हिसार में लिए हुए था। अनान ने इसे घूर कर निगाहों का रुख बदला था, जिससे इसे मुश्किल काम ज़रूर लगा था, लेकिन नामुमकिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम माही आपी, कैसी हैं आप? हारब ने बुलंद आवाज़ में महासा को मुखातिब किया था, जो अपने मामू और ममानी के दरमियान बैठी मुस्कुरा रही थी। वालेकुम सलाम राबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अनान की मौजूदगी को सिरे से ही नज़रअंदाज करते हुए वह हारब से बोली थी, अभी तक तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन आपके आने से बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। हारब की ज़ोमाइनी बात पर अनान और महासा ने बैग एक दूसरे को देखा था। एक की निगाहें सरापा सवाल थी तो मुकाबले की आंखों में नाराज़ की थी। महासा ने शिकायती नज़रों से इसे देख कर रुख मोड़ लिया था। निम्मी कहाँ है हलीमा? रकीया बेगम ने इसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए लाउंज में लकड़ी की कुर्सी पर बरजमान हलीमा से पूछा था। इससे पहले हलीमा बेगम को जवाब देती ने माँ किचन से निकली और सबको सलाम करके वो इसके सामने मशरूब और देगर लज़ुमात रखने लगी। शफीक साहब और रकीया बेगम से वो बाकायदा गले मिली थी, जबकि अनान ने मुस्कुरा कर इसके सर पर हाथ रखा था, जबकि हारब तो इसे देखकर ही मुँह बसोड़ते हुए रुख मोड़ गया था। खजूर, मुझे नज़रअंदाज किया ना, अभी बताती हूँ तुम्हें। नवाज दिल में सोचते हुए आगे बढ़े। मशरूब का एक गिलास उठाए, जानबूझकर इस तरह से लड़खड़ाई कि मशरूब का गिलास हारब के कपड़ों का सत्यानाश कर गया था। ध्यान से अनार और महासा की आवाज़ बैक लाउंज में गूंजी थी, जबकि हारब सदमे से अपनी नई सफ़ेद शलवार कमीज को देख रहा था और नमा मासूमियत का लबादा ओढ़े इससे माजरत करने लगी। आई एम सो सॉरी राबी, वो पता नहीं कैसे मेरा पाँव मुड़ा और मशरूब तुम पर गिर गया। लहजे में एहसास नदामत वो चाकर भी पैदा नहीं कर पा रही थी और आंखें में मौजूद शरारत से वो इसको घूर कर लाउंज में मौजूद वाशरूम की तरफ चला गया। मैं खाना लगाती हूँ। मासा ये बोलकर अपनी जगह से उठकर किचन में चली गई, जबकि नवान से बातों में मसरूफ़ हो गई। सूखी गाजर, अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तसव्वुर में ही मैंने माँ को वार्निंग देने वाले अंदाज में खुद से बड़बड़ाया, सूखी गाजर, सीरियसली? खाने से फारिग होकर रकीया बेगम ने महासा को एक अंगूठी पहनाई, जबकि शफीक साहब ने इसे 5000 के 4 नोट दिए। आंखें
लम्हे में नम हुई थी, लम्हों पर कपकपाहट थी। हलीमा बेगम ने इसे अपने हिसार में लेकर इसे चुप करवाने की कोशिश में अपने ज़ब्त का दामन भी छोड़ गई थी। फिर रक़ीया बेगम ने आगे बढ़कर इन दोनों को चुप करवाया था। लड़कियों की नासों की कीमत शौहर बेचारे सारी उम्र भुगतते हैं। अनान बड़बड़ाया तो हारिब ने बामुश्किल मुस्कुराहट को लोगों को आपस में पेश करके रोका था। 3 घंटे वहाँ रुकने के बाद वो वापसी के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान महासा को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था अनान से बात करने का। सुबह यूनिवर्सिटी में बात करने का सोचकर वो पुरसुकून होकर सो गई थी। घड़ी पे वक्त देखते ही वो कोफत का शिकार हुई, क्योंकि इसके लेक्चर का वक्त था। बहरहाल जिम्मेदारी निभाने के लिए वो उठी और अपने डिपार्टमेंट से सीधे BBA डिपार्टमेंट की तरफ गई, जहाँ पाँचवें सेमेस्टर की क्लास में इसका माशियात का लेक्चर था। क्लास में दाखिल हुई तो सब स्टूडेंट ने एहतराम में खड़े होकर इसका इस्तकबाल के सिवाय अनान अब्बासी के जो सबसे पिछली नशिस्त पर शहजादों की तरह बरजमान फुर्सत से महासा के तासरात देख रहा था। महासा की पेशानी पर बैक वक्त 2-3 बलों ने अपनी जगह बनाई थी। वो चाहने के बावजूद भी अपना लहजा नॉर्मल न रख सकी। मिस्टर अनान अब्बासी स्टैंड अप। इसकी आवाज़ में इसका गुस्सा हर कोई महसूस कर सकता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस गुस्से की असल वजह क्या थी। अनान संजीदगी से खड़ा हो गया, लेकिन इसकी आंखों में खुकी की तासरात उभरे थे। मतलब साफ था, इसे महासा के इस तरह मुखातिब करना पसंद नहीं आया था। बाकी तमाम स्टूडेंट्स को इसने बैठने का कह दिया था सवाए अनान के। फिर 1.5 घंटे के लेक्चर में अनान खड़ा ही रहा था। ओह माय गॉड, अगर लड़की स्ट्रॉन्ग हो, आपकी टीचर हो और होने वाली बीवी, बस फिर बच के रहना, सही से सबक याद करके जाओ। और इसी दौरान महासा ने गलती से भी इसे देखने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जानती थी कि इसका पारा सवा नेज़े पर होगा। लेक्चर लेकर वो बाहर निकली और अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने ही लगी, जब किसी ने इसका हाथ पकड़कर इसे सीढ़ियों की जानिब खींचा था। मुकाबिल ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख का गला घूंटा था। महासा खौफ से आंखें बंद कर गई थी। अनान ने गुस्से से इसके चेहरे को देखा, जहाँ दुनिया भर की मासूमियत ने बसेरा कर लिया था। इसके दाएं बाजू को कमर के पीछे मोड़ कर इसे दीवार से लगाया। वो दूसरे हाथ इसके लबों से हटाया ही दीवार पर टिका आ गया और इसके चेहरे के नकोश में खोसा गया था। गुस्सा एक लम्हे में ख़त्म हुआ था, जब महासा की मासूमियत को यूँ इसके चेहरे पर सरेआम रक्स करते देखा था। क्यों मुझ पर गुस्सा निकाला आपने? लहजे में नरमी खुद ब खुद उतरी थी। महासा ने पलकों के पर्दों को आहिस्ता से उठाते हुए उसे देखा। गंदमी रंगत, गहरी भूरी आंखें, खड़ी मगरूर नाक, हल्की सी दाढ़ी, लबों पर मुस्कुराहट और निगाहों की तपिश मुकाबल को टिकटिकी बांधे देख रही थे। आपका होने वाला शोहर मैं घर पर हूँ, होने वाली मिसिस यहाँ आपका स्टूडेंट हूँ, जो आज आप अपनी सज़ा की वजह जानने के लिए खड़ा हूँ। महासा ने इसे घूरा और दांत पीसते हुए इसे गोया हुए। शादी के लिए इकरार क्यों किया तुमने? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ? को पछताने से बेहतर है तुम आज इस किस्से को ख़त्म कर दो। अनान ने मुस्कुरा कर इसे देखा। क्यों ख़त्म कर दूँ? बहुत से लोग हैं जिनकी बीवियों की उम्र इनसे ज़्यादा होती है। मैं कौन सा अनोखा काम करने वाला हूँ? हाँ, अगर इस नमीर से कोई मोहब्बत का मामला है तो बता दें, वरना दूसरी सूरत में आपकी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। बस सख्त अंदाज में बोलते हुए महासा को जलते अंगारों पर लौटा गया था। महासा ने भी यकीनी से इसे देखा था। तुम जानते हो तुम्हारी ये जिद हम दोनों की ही नहीं, हमसे जुड़े बाकी रिश्तों को भी तबाह कर देगी। और यही नमीर से मोहब्बत की बात है, तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? अब दूर हटो मुझसे, मुझे जाना है। महासा ने इत्मीनान से जवाब दिया, लेकिन नम आंखों की धुंधलाहट मुकाबले से छुपी न रह सकी। वादा करे रोएंगी नहीं, फिर जाने दूंगा। अनान ने अपना दायां हाथ इसके सामने फैलाया तो महासा ने इसे घूरा और दांत पीसते हुए बोली, मुझे जाने दो अनान, वरना मैं मामू से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस मासूमाना धमकी पर कौन न जान छोड़े, आपकी ख्याल रखिएगा। इस बार बर्दाश्त की है आपकी सज़ा, अगली बार नहीं करूँगा। मुस्कुराते लहजे में बोलकर भी इसके बालों को जो खींचने की वजह से दुपट्टे से बाहर निकल आए थे इसके चेहरे से हटाने लगा, तो महासा ने बरवक्त इसका हाथ झटकर इसका इरादा नाकाम बना दिया। मुस्कुराते हुए पीछे हटा और वहाँ से चला गया, जबकि महासा ने जल्दी से अपने बालों को दुपट्टे के अंदर कवर किया और ख़ुद को कंपोज करते हुए वहाँ से अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। अनान घर आया तो सामने ही लाउंज में हारिब सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था। इसने अपना बैग इसके ऊपर फेंका और खुद दूसरे सोफे पर बैठ गया। हारिब अनान को घूरते हुए उठा था। बस बस, अब्बू के नाम से डराने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओ और जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं नहीं ला रहा आपके लिए पानी। हर वापस बैठते हुए बोला तो अनान ने आंखें छोटी करके इसे घूरा। वो जो हमारे मोहल्ले के मौलवी साहब हैं, इनकी बेटी आफिया को कल बाइक पर बिठा कर तुमने सारी शहर की सैर करवाई, ये अब्बू को बताने में कितना वक्त लगेगा? अनान दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से हारिब के चेहरे को देखकर बोला, जो सदमे से अनान को देख रहा था। भाई झूठ की इंतहा है, वैसे मैंने कब किसी को अपनी बाइक पर बिठाया? हारिब की सदमाती कैफियत पर अनान ने बामुश्किल अपने कहके का गला घूंटा था। बेटा तू जानता है तेरा भाई कमीनेपन की डिग्री का कोर्स कर चुका है, साबित करना कौन सा मुश्किल काम है? फोटोशॉप की स्मर्ट्स की दुआ है?
انان نے یہ بولتے اس کے آگے اپنے موبائل کی اسکرین کی جس میں بائک پر وہ واقعی ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کافی غور کرنے پر معلوم ہو رہا تھا وہ نقلی تصویر ہے. میں جانتا ہوں یار اس چلاک لومڑی نے آپ کو سینڈ کی ہے بنا کر، لیکن میں ابو کو بتا دوں گا کہ یہ نکلی ہے. حارب کی بات پر انان دھیمی آواز میں بولا، بیٹا ہمارا باپ ثبوتوں پر غور کرنے سے پہلے سزا سناتا ہے، سوچ لے. اور دوسری بات، ہمارے باپ کا شمار ان معزز ہستیوں میں ہوتا ہے جو یہ جملہ فخر سے کہتے ہیں، ہاں یہ میری اولاد نہیں کیا ہوگا. بھائی اب آپ بلیک میل کریں گے مجھے ایک جھوٹی بات پر؟ ویسے اس نے صحیح کہا ہے. ہمیں اچھے سے یاد ہے بچپن میں کچھ بھی ہو جاتا تھا، کوئی کسی کی بھی غلطی ہو، مما کہتی تھی انہوں نے کیا ہے ہمارے شاعر بہن بھائیوں کو. اور مار کھا کے آتے تھے نا، لائک بچپن میں کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو مار کھا کے آئے تو مما ہمیں مارتی تھی، لوگوں کی مائیں جا کے ان کو مارتی ہیں. مطلب لائک بولتی کچھ بھی جو بھی، لیکن ہماری مما ہمیں پھینٹا جاڑ دیتی تھی. پینٹی مطلب پٹائی. عجیب ہی تھی. بٹ دی گولڈن ڈیز. حارب نے جذباتی پن کا لبادہ اوڑھنا چاہا تو انان نے مسکرا کر اپنے سر کو اس بات پہ ہلایا. بھائی آپ جیسا بھائی تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے. حارب انان کو گھورتے ہوئے اٹھا اور دانت پیستے ہوئے کچن کی طرف جانے لگا. جب انان نے اسے روکا، رابی تم امی کو چلاک لومڑی کہنا بند کر دو، اب میری ہونے والی سالی ہے، دوہرا رشتہ بننے جا رہا ہے، خبردار جو کسی فضول نام سے اسے پکارا. کبھی کبھی نہیں، ہر بار آپ مجھے میرے سوتیلے بھائی لگتے ہیں قسم سے. ہاں بتایا تو تھا تجھے کہ ہم تجھے جو کچڑے کا ڈھیر ہے نا شہر سے باہر وہاں سے لائے تھے. بڑی بری حالت تھی تمہاری، وہ تو ابو کا رحم آ گیا اور تم. انان کی چلتی زبان کو بریک لاؤنج میں داخل ہوتے شفیق صاحب کو دیکھ کر لگی جو لاؤنج میں داخل ہوتے ان دونوں کی طرف ہی آ رہے تھے. حارب نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو مسکراہٹ سے بٹ کرتا جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا، بھائی پھر کیا ہوا تھا؟ میرے ماں باپ نہیں تھے ملے آپ لوگوں کو؟ اب حارب کے چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی جبکہ انان اسے گھور رہا تھا. شفیق صاحب نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا اور قریب آتے ہوئے بولے، کس کے ماں باپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ شفیق صاحب کا لہجہ باروب ہونے کے ساتھ دھیما اور نرمی اختیار کیے ہوئے تھا. انان نے التجائی نظروں سے حارب کو دیکھا جو مسکراہٹ ضبط کرتے اپنا سر نفی میں ہلا رہا تھا. ابو وہ بھائی. حارب ابو کے لیے پانی لاؤ، تب تک میں امی کو بلاتا ہوں جو نرگس خالہ ہمسائے کی عورت کا نام کے گھر گئی ہیں. انان موبائل کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لہراتے ہوئے بولا. حارب اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی منہ بسوڑ کر کچن کی طرف چلا گیا. ابو میں امی کو بلا کر لاتا ہوں. شفیق صاحب سوالیہ نظروں سے انان کو دیکھ رہے تھے جب انان یہ بول کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں باہر کی طرف گیا تھا. انتہائی کوئی ٹھیٹ اور نکمی اولاد ہے میری. شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے حارب کی طرف متوجہ ہو گئے جو کچن سے پانی لا رہا تھا. اگلے دن وہ یونیورسٹی پہنچی تو پارکنگ ایریا میں ہی انان اپنے ایک دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو انان کے الفاظ اس کے قدموں کو روکنے پر مجبور کر کے بس سمجھا، کیا بتاؤں ابو زبردستی کرے ہیں میرے ساتھ، حالانکہ ماہی 4 سال بڑی ہے مجھ سے. انان کی محاسا کی طرف پشت تھی جبکہ حمزہ کا چہرہ محاسا کو صاف نظر آ رہا تھا. محاسا کا دل شدت سے چاہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. اس قدر اس کی ذات بے معنی تھی. یہ سوچ اس کے حواس سے لب کر رہی تھی کہ انان کے ساتھ شفیق صاحب زبردستی کرے ہیں. آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ خود کو کمپوز کر کے وہاں سے جا چکی تھی، لیکن آنکھوں میں دھندلاہٹ قدموں کی مضبوطی کو آزمانے کا کام بخوبی کر رہی تھی. گئی کیا؟ انان نے حمزہ سے دھیمی آواز میں پوچھا تو حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دائیں کندھے پر پنچ مارا. ذلیل انسان، وہ تو کب کی جا چکی ہے. انان نے جلدی سے رخ موڑا لیکن وہ جا چکی تھی. یہ کتنا تیز بدتمیز ہے. ہائے ان کو تنگ کرنے کا بھی الگ ہی مزہ ہے. مجھے تو لگا تھا ایک آدھ سنا کر جائیں گی لیکن یہ ٹرین تو بغیر رکے ہی چلی گئی. انان دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر حمزہ پر گرنے والے انداز میں پیچھے ہوا. حمزہ نے بروقت اسے تھاما تھا. بیٹا اتنا تنگ کرنا جتنا تم نے بعد میں سہنا ہے. حمزہ اسے خود سے دور کھیلتے ہوئے بولا تو انان نے اسے گھورا. تم سے بڑا کمینہ نہیں ہوں میں. انان یہ بول کر یونیورسٹی کے اندر کی طرف بھاگا تھا کیونکہ حمزہ اپنے آستین چڑھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا. اس کے بھاگنے پر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا. محاسا نے اس دن کے بعد جیسے خاموشی اختیار کر لی تھی. شادی کی شاپنگ میں بھی وہ سر درد کا بہانہ بنا کر جانے سے ٹال دیتی تھی. وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر ہی جاتا ہے چاہے جیسا بھی ہو. محاسا نے یونیورسٹی سے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے لی تھی. آج مہندی کا دن تھا اور ان دونوں کی مہندی کی رسم ایک ساتھ ہونی تھی. آباسی ہاؤس کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا کر اس گھر کی رونق کو دگنا کیا گیا تھا. حلیمہ بیگم کی سسرالی رشتے دار بھی وہیں موجود تھے. محاسا پیلے رنگ کی فراک پر پھولوں کے زیور پہنے دوپٹے کو سر پر اچھے سے سیٹ کے گلابی لپ گلوز لگائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی. کندمی رنگت بنا میک اپ کے چمک رہی تھی. گلال کی کمی پہلو میں بیٹھے انان نے پوری کر دی جو کسی ریاست کے شہزادی کی طرح اس کے ساتھ سفید شلوار قمیض پہن کر گلے میں میرون کلر کی چنری کو مفرل کی طرح اوڑے وہ
مسکراتے ہوئے پاس بیٹھی مہاسا پر ہر 2 منٹ کے بعد وقفے کے بعد نظر ڈال کر اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ انتہائی کوئی نظر باز انسان ہو تم، مہاسا اس کے مسلسل خود کو دیکھنے پر جھنجھلا کر بولی تو انان نے مسکراہٹ کو لبوں میں دبا کر روکنے پر مجبور کیا تھا۔ ابھی تو میں نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کیا، لیکن کل کی یہ گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ انان کی زمینی بات پر مہاسا نے سے گھورا اور دانت پیستے ہوئے بولی، تم سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی ہے، تاڑو انسان ہیں، اور کل کی کل دیکھی جائے گی۔ یہ کیسا عجیب نام ہے۔ جواب میں انان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسٹیج پر حارب اور نما لڑتے ہوئے ان تک پہنچے۔ چڑیلوں کے منہ نہیں لگتا، جاؤ یہاں سے۔ حارب نما کو گھورتے ہوئے انان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نما نے رونے والی شکل بنا کر انان کو دیکھا تھا۔ رابی کیا بولا ہے نمی کو، تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے کہ گھر آئے مہمانوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ انان نے دھیمی مگر سخت آواز میں حارب کو ڈانٹا تو اسٹیج پر موجود باقی تینوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ حارب نے ایک نظر نما کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر گیا۔ نما نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری آپی، سوری بھائی، لیکن اس کی غلطی نہیں تھی، وہ تو تصویر والی بات پر مجھ سے ناراض تھا، آپ نے ڈانٹ کر اسے پکا والا ناراض کر دیا۔ نما منہ بسوڑ کر بولی تو انان نے مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ مہاسا نے اسے گھورا اور بنا اپنے دلہن ہونے کا لحاظ کیے وہ نمی کو سخت سخت سنانے لگی۔ نمی، شرم نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ چھوٹی ہو تم، اب جو تمہیں ہر چیز بتانی پڑتی ہے، اتنا خیال رکھتا ہے وہ تمہارا، اور تم اسے بے وجہ ہی کسی کے بھی عتاب کا نشانہ بنوا دیتی ہو۔ جاؤ اور جا کر سوری کرو اسے اور واپس یہاں لے کر آؤ۔ مہاسا غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ انان نے مسکرا کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ چلو گلال تو بکھرا گالوں پر، اب وجہ غصہ ہو یا حیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ انان خود سے بڑبڑایا تو نما اور مہاسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نمی، جاؤ جلدی جاؤ، رابی کو بلا کر لاؤ، ورنہ تمہاری آپی جن نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے، مشکل ہے کہ میں تمہاری واپسی تک زندہ رہوں۔ انان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو نما مسکراتے ہوئے اسٹیج سے اتر کر حارب کی طرف چلی گئی۔ آئندہ اگر تم نے رابی کو بے وجہ ڈانٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ مہاسا نے اسے گھورتے ہوئے وارننگ دی تھی، جبکہ انان مسکرا کر تھوڑا سا اس کی طرف جھکا اور بولا، یقین مانیے میرا آپ سے زیادہ برا اس تقریب میں کوئی نہیں ہے۔ مہاسا جو اس کے جھکنے کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی، اس کی بات پہ اس کے نزدیک ہوئی، اسی کے انداز میں بولی، منع کر دو شادی سے، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ اس کی بات پر انان نے بامشکل اپنے اندر اٹھتے غصے کو ہاتھ کی مٹھی بنا کر کنٹرول کیا تھا اور پھر بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر کر اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا۔ مہاسا کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ جاؤ تم بھی بنا کے لے گیا واپس۔ حارب غصے سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نما بھی اس کے پیچھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے میں آئی، جس کا دروازہ کھلا تھا اور وہ بیڈ پر ترچھا سا آنکھیں موند کر لیٹا تھا۔ نما نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور گلا تر کرتے ہوئے بولی، رابی سوری۔ اس کی بات پر حارب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نما آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگی تو حارب نے آنکھیں کھول کر اسے تقریباً خود سے دور دھکیلا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے کوئی بھی بات، جاؤ یہاں سے۔ حارب بہت کم غصہ کرتا تھا، لیکن جب کوئی بات اسے ہرٹ کرتی تھی وہ ایسا ہی رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے بھی کنٹرول کھو دیتا تھا۔ نما نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور مجرمانہ انداز میں بولی، دیکھو تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو، میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، بھائی کو تمہاری وہ تصویر دیکھ کر، اور پھر بھائی نے تمہیں جو میری وجہ سے ڈانٹا ہے اس کے لیے بھی سوری، جو بات تمہیں ہرٹ ہوئی اس کے لیے بھی سوری، آئندہ نہیں کروں گی نا ایسا کچھ، پکا پرومس، اب تو معاف کر دو مجھے۔ حارب نے اس کے بھیگے لہجے پر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اس سے دیکھا جو باقاعدہ سوں سوں کر رہی تھی۔ لڑائی اپنی جگہ تھی، لیکن وہ کبھی نما کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا، تمہارا سوری صرف ایک شرط پر ایکسیپٹ کروں گا، بولو منظور ہے؟ حارب کی بات پر اس نے سر اٹھایا۔ کالی آنکھوں میں موجود نمی بھیگی پلکوں پر شبنم کی موتیوں کی طرح چمک کر مقابل کے دل میں نیا احساس جگا گئی تھی۔ حارب نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، تم ولیمے تک میری ساری باتیں مانو گی؟ حارب کی بات پر وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی تھی۔ نہیں، مجھے 3 دن تک اپنی بات ماننے کا کہہ رہے، تم مجھے 3 دن تک اپنی بات ماننے کا کہہ رہے ہو؟ اور ابھی نما کا صدمہ حد سے سوا تھا، چہرے پر معصومیت مقابل کو کچھ انوکھے احساس سے متعارف کروا رہی تھی۔ ہاں بالکل، اگر میری معافی چاہتی ہو تو۔ نما نے دل میں اسے ہزاروں گالیوں سے نوازا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، مجھے منظور ہے، چلو اسٹیج پر آپ ہی بلا رہی ہیں۔ یہ بول کر اس نے حارب کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے نیچے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ حارب بنا احتجاج کے اس کے ساتھ چل رہا تھا، لبوں پر مسکراہٹ اور رگوں میں جیسے خوشی صلاحیت کر گئی تھی، جسے سمجھنے سے فی الحال وہ قاصر تھا۔ شکر ہے کہ یہ نہیں کہہ دیا کسی سے محبت ہو گئی، ورنہ میں نے تو ادھر ہی کچھ بول دے رہا تھا، کیونکہ میں نے ایک ناول میں ایسا پڑھا تھا۔ ایج مطلب ینگ کی تھی، چھوٹی سی، 3 ایج تھی۔ اگلا دن دونوں گھرانوں کے لیے خوشیوں بھرا ثابت ہوا۔ برات کا انتظام ایک قریبی میرج ہال میں کیا گیا تھا
ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहने, बुरी आंखों में एक ना खत्म होने वाली चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। वो स्टेज पर बैठा अपनी खुशियों का खैर मुकद्दम कर रहा था। दूसरी तरफ सुर्ख रंग के लहंगे में अच्छी तरह से मेकअप किए, तमाम जेवरात को पहने, सर पर जालीदार दुपट्टे का घूंघट ओढ़े, वो फितरतन घबराहट का शिकार होते हुए अपनी खूबसूरती में मजीद इजाफा करी थी। थोड़ी देर बाद अब्बास आलम, हलीमा और एक मौलवी साहब के हमरा ब्राइडल रूम में दाखिल हुए और उन्होंने शफकत से महासा के सर पर हाथ रखकर इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। महासा की आंखें लम्हे में नम हुई थी। गुजरा बचपन एक फिल्म की तरह इसकी आंखों में धोने लगा था। होश तो तब आया जब हलीमा बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। माही, बेटा मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। हलीमा की आवाज़ पर वो दोबारा से मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जा हुई थी। महासा, अब्बास वल्द अब्बास आलम, आपका निकाह अनान शफीक वल्द शफीक अब्बासी से बाबस 50,000 रुपये सिक्का राजू तय पाया है कि आपको ये निकाह कबूल है। दूसरी रियलिटी से मिलती हुई बात, वो है हक महर। लाइक रियलिटी में इतना हक महर नहीं देते, ये तो मतलब लाइक बहुत रिच लोग हो ना तो वो ऐसे देते हैं, रिच फैमिलीज में। लेकिन लाइक जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनमें इतना ही हक महर होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा। नावल में तो 20 करोड़, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, पता नहीं कहाँ से इतने पैसे आ जाते हैं। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो मुझसे 4 साल बड़ी है। कबूल है। महासा के कानों में नान के इस दिन वाले अल्फाज गर्दिश करने लगे थे। मौलवी ने दोबारा वही कलमात दोहराए थे। अब वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कबूल है। मैं कौन सा अनोखा हूँ जो खुद से बड़ी लड़की से शादी कर रहा हूँ? कबूल है। आखिरी बार कबूल है कहकर इसने सख्ती से आंखें बंद की थी। मस्बत और मनफी दोनों ख्यालात ने इसके जहन को घेरे में ले लिया था। अनान से जाकर भी मौलवी साहब ने इजाब कबूलियत लेकर इसे मुबारकबाद दी और आने वाली ज़िंदगी की दुआ करके स्टेज से चले गए। थोड़ी देर बाद जब महासा को स्टेज पर लाया गया तो वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर महासा की तरफ बढ़ा था। घूंघट में भी वो इसके दिल की धड़कनों को रक्स करने पर मजबूर कर गई थी। ओह माय गॉड, यही वर्ड दूसरी बार। स्टेज से नीचे खड़ी महासा की तरफ इसने हाथ बढ़ाया तो महासा ने एक नज़र इसे देखकर इसके हाथ में अपना दायां हाथ रखकर स्टेज के ऊपर चढ़ते हुए इसके हमराही में वहां मौजूद नशिस्त पर बिराजमान हो गई। थोड़ी देर बाद खाने का दौर चला तो सब लोग खाने की तरफ मुतवज्जा हो गए। अनान मौका की नीमत देकर महासा की तरफ थोड़ा सा झुका और बोला, वल्लाज आप बहुत हसीन लग रही हैं, न जाने दिल आपकी आंखों में अक्स क्यों देखना चाहता है, लेकिन यकीन करें आज मैं आपकी की बहुत तारीफ करने वाला हूँ। अनान की आखिरी बात पर महासा ने दांत पीसे थे। झूठा इंसान। वेट, आप की आएगा, आप भी लिखा हुआ है। बहुत बड़बड़ाई तो अनान ने बामुश्किल मुस्कुराहट को लोगों पर रोका था, लेकिन वो फिर भी मुकाबले को अच्छप दिखा कर गई थी। रुखसती तक अनान ने इसे जिच कर दिया था, लेकिन महासा भी ढीठ बनी खामोशी से इसे सुनती रही। अनान को लग रहा था कि वो शर्म हया की वजह से खामोश है, लेकिन वो बेचारा नहीं जानता था ये खामोशी तूफान से पहले की खामोशी थी। रुखसती के बाद महासा को कुछ रस्मों के बाद अनान के कमरे में पहुंचा दिया गया था। अनान अपने दोस्तों से फारिग होकर अपने कमरे की तरफ पहुंचा तो दरवाजे पे हारब और नमा खड़े थे। अनान इन्हें घूरते हुए बोला, इधर किस खुशी में तुम दोनों ने बसेरा किया हुआ है, हटो सामने से। भाई पहले पैसे दे। नमा के जवाब पर हारब ने रुख मोड़ कर मुस्कुराहट रोकी थी, जबकि अनान ने आंखों को छोटा करके इन दोनों को देखा। अभी थोड़ी देर पहले 20,000 तुमने एक गिलास दूध के लिए लिए थे, जिसमें से सिर्फ एक घूंट मैंने कहा था पिया था आई थिंक, और अब फिर से किस चीज़ के दूं पैसे, और तुम किस खुशी में इसके साथ यहाँ खड़े हो? भाई पार्टनरशिप की है इसलिए खड़ा हूँ यहाँ। हारब मसनूई कॉलर खड़े करते हुए अनान से बोला, तेरी तो कमीनी इंसान, अपने भाई का साथ देने के बजाय तू भी मुझे लूटने वालों में शामिल हो गए हो। अनान इसकी तरफ बढ़ा तो नमा दरमियान में आ गई। भाई 20,000 निकालें जल्दी से, वरना सुबह तक हम लोग यहीं रहेंगे। नमा के जवाब पर अनान ने दोनों को घूरा और अपने बटुए से 5,000 के 4 नोट इसे दे दिए। नमा के हाथों से सारे पैसे हारब चुक कर नीचे की तरफ भागा था, जबकि नमा चीखते हुए इसके पीछे भागी थी। अच्छी खासी महंगी पड़ गई है ये शादी, शुक्र है अल्लाह का कंगाल होने से बच गया हूँ। अनान बड़बड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो सामने खाली कमरा देखकर इसका दायां हाथ बेसाख्ता सर की तरफ किया था। अब ये कहाँ चली गई? अनान खुद से बड़बड़ाते हुए कमरे में मौजूद स्टडी रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा जो लॉक था। अनान ने 2-3 दफ़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेसुध। अनान ने दरवाजे की चाबी ढूंढने की कोशिश की तो चाबी कमरे में कहीं नहीं थी। मेहमानों के ख्याल से दरवाज़ा खटखटाने से गुरेज कर रहा था। माही दरवाज़ा खोले। अनान धीमी मगर सख्त आवाज़ में स्टडी रूम के दरवाजे के पास जाकर बोला, लेकिन जवाब नरारत था। अनान ने गुस्से से बंद दरवाजे को देखा और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए वॉशरूम की तरफ भटक गया। शावर लेकर वो बेड पर लेट गया और रात के न जाने कौन से पहर पर नींद मेहरबान होगी तो वो पुरसुकून होते हुए सो गया था। अगली सुबह किसी की बुरी तरह झंझोड़ने और जोर जोर से बोलने की आवाज़ ने इसे नींद से बेदार किया। वो बामुश्किल अपनी गूंदगी भरी आंखें खोल पाया था। ये मैं हूँ, मैं हारब, आपका भाई। हारब अनान की आंखों के सामने दोनों हाथ लहराते हुए जैसे किसी दीवाने को बावर करवाने की कोशिश कर रहा था। कौन?
وہ ابھی بھی نیند کی آغوش میں تھا۔ ہاں بھائی، میں آپ کا اکلوتا بھائی اور آپ کی اکلوتی بیوی کا اکلوتا دیور ہوں۔ حارب اس کے کان کے پاس جیسے چیخا تھا۔ انان ہڑبڑاتے ہوئے اٹھا تھا اور سامنے حارب کو دیکھ کر غصے سے گھورنے لگا۔ کیا ہے؟ صبح صبح کیوں میرے کان کے پردے پھاڑے ہو؟ 11:15 ہو چکے ہیں بھائی، اور آپ کی بھی صبح ہی ختم نہیں ہو رہی۔ حارب انان کے سامنے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دکھاتے ہوئے بولا۔ انان کو جھٹکا سا لگا تھا۔ گزری شب کے تمام سیاق و سباق اس کے ذہن کو مکمل بیدار کر گئے تھے۔ بے ساختہ اس نے کمرے میں اپنی نگاہیں دوڑائی تھی، لیکن بے سود وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ حارب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور شرارت سے بولا، بھائی ماہی بھابھی سب کے ساتھ نیچے ہیں اور ابو آپ کا انتظار نیچے لاؤنج میں شدت سے کر رہے ہیں۔ حارب کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ مطلب ناشتے پر میرا انتظار ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو سب کر چکے ہیں، کیونکہ ابو نے کہا 10 بجے تک جو ناشتے کی میز پر ہوگا صرف اس سے ہی ناشتہ ملے گا، اور اب آپ لیٹ ہیں، اس لیے آپ اپنے ولیمے کے کھانے کا انتظار کریں۔ انان کو جھٹکا لگا تھا۔ بکو مت، میں نہیں بک رہا بھائی، آپ نیچے آ کر خود دیکھ لیں۔ حارب بھی بول کر کمرے سے چلا گیا، جبکہ انان اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو سب کو خوش کپیوں میں مصروف دیکھا۔ اس نے شکایتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا اور پھر نماز سے سلام دعا میں مصروف ہو گیا، جو ماسا کا ناشتہ عباس عالم کے ہمراہ لے کر آئی تھی۔ عباس عالم سے ملنے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آیا۔ دولہا تو جیسے فالتو ہوتا ہے، وہ بڑبڑایا تو رقیہ بیگم نے مسکرا کر اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھا۔ میرا شہزادہ بیٹا، بیٹھو، میں ناشتہ لگاتی ہوں، رقیہ بیگم نے اسے پیار سے کہا، لیکن انان کی خفگی ہنوز برقرار تھی۔ رہنے دے امی، اب وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، میں اپنے ولیمے میں ہی ڈنر کر لوں گا۔ انان کی بات پر شفیق صاحب، جو رقیہ بیگم سے کچھ بات کرنے آ رہے تھے، اسے گھورنا نہیں بھولے تھے۔ اچھی سزا تجویز کی ہے خود کے لیے ابو، انسان کو کم از کم اپنی شادی میں تو پروٹوکول ملنا چاہیے۔ اس کے شکایتی انداز پر شفیق صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے، اچھا جاؤ ناشتہ کر لو جا کر، تم یہاں بیٹھو، میں لاتی ہوں ناشتہ۔ رقیہ بیگم یہ بول کر کچن کی جانب چلی گئی، جبکہ شفیق صاحب واپس لاؤنج میں چلے گئے تھے۔ امی، میں اکیلے ناشتہ نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے، اس لیے میرے ساتھ آپ بھی ناشتہ کریں۔ انان نے رقیہ بیگم سے کہا، جو ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ میں تو ناشتہ کر چکی ہوں، البتہ اگر بات ساتھ نبھانے کی ہے تو جیسے کل لے کر آئے اس کے ساتھ کر لو۔ رقیہ بیگم ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتی محاسا کو دیکھ کر بولی۔ انان نے بے ساختہ ان کی نظروں کا تعاقب کیا تھا۔ گلابی رنگ کے ریشمی سوٹ میں اس کی گندمی رنگت ہلکے سے میک اپ میں چمک رہی تھی۔ ہلکی سی جولی میں وہ نئی نویلی دلہن نہیں تو لگ رہی تھی۔ انان مبہوت سائے سے دیکھنا لگا۔ رقیہ بیگم نے گلا کھنکار کے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ رات کی بے عزتی کا احساس محاسا کو دیکھ کر ہی شدت سے دو آیا تھا۔ ماہی بیٹا، ابھی ناشتہ کر لو، میں تب تک آپ کے ماموں کی بات سن کر آتی ہوں۔ رقیہ بیگم یہ بول کر چلی گئی اور وہ انان کے ساتھ پہلے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد محاسا نے ناشتے کی ٹرے اپنی جانب کھسکائی اور اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ انان کو اس کا نظر انداز کرنے کا کام نہیں بھا رہا تھا۔ گرما گرم حلوہ پوری، پائے، سفید چنے دیکھ کر انان کا معدہ زور زور سے پکانے لگا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا محاسا کو گھوننے لگا، جو اسے مکمل بے نیاز کھانے میں مصروف تھی۔ رات کو کیا بدتمیزی کی تھی تم نے؟ انان بے ساختہ آپ سے تم پر آیا تھا، لیکن جبکہ محاسا نے آرام سے چائے کے کپ سے ایک چسکی لے کر اسے میز پر رکھا اور بولی، بدتمیزی نہیں تھی، وہ بس میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ محاسا کا انداز نارمل تھا، لیکن اس کے الفاظ انان کو جلتی آگ پر دھکیل رہے تھے۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو ماہی۔ انان کو وہ لوگ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن زبان کے نشتر اس کو زہر لگ رہے تھے۔ محاسا، عباس عالم نام ہے میرا۔ وہ انان سے بولتے ہوئے کنوالا منہ میں ڈالنے لگی تو انان نے اس کا ہاتھ تھام دیا۔ ہاں ماہی؟ نہیں، بلکہ محاسا انان عباسی، انان نے اطمینان سے کہا اور اس کے ہاتھ سے نوالا لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ محاسا نے تلملا کر ہاتھ کھینچا تھا۔ بدتمیزی مت کرو ٹھڑکی انسان، ابھی تو شروعات ہے مسز، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ انان کی ذومعنی بات پر محاسا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھی جو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے لہجے کی لرزش پر چاہتے ہوئے بھی قابو نہ پا سکی۔ خوش فہمیاں کیسی مسز؟ صحیح فہمیاں، دیکھ لو، کس حیثیت سے میرے سامنے نہیں بلکہ میرے قریب موجود ہو۔ انان اپنی ناشتہ نکالتے ہوئے بولا تو محاسا نے صرف اسے گھورنے پہ اتفاق کیا اور اپنی چائے کا مگ لے کر وہاں سے لاؤنج میں نما کے پاس چلی گئی تھی۔ انان سڑے جاتا کچھ سوچتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بھرپور انداز میں منعقد کی گئی تھی۔ جہاں انان کے کہکوں نے محاسا کا دل جلایا، وہیں محاسا لوگوں کی باتوں کو سنتے ہوئے بھی خاموش تھی اور زبردستی مسکراہٹ کو لبوں پر لا کر اپنی خود ساختہ تکلیف میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کا دل یہاں سے کہیں بہت دور جانے کا کر رہا تھا، کیونکہ یہاں سب مصنوعی تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد محاسا اور انان عباس عالم کے گھر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ گھر والوں کے پاس بیٹھ کر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ شدید بیزاری کے حصار میں خود کو محسوس کرتے ہوئے وہ نوچنے والے انداز میں اپنا زیور اتار رہی تھی جب انان اندر آیا۔
रॉयल ब्लू कलर के पेंट कोट में इसकी ऊंची लंबी हाइट वाज़ह हो रही थी, लेकिन महासा ने इसे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया था। वो बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटा और बेड से नीचे टांगे लटकाए महासा को देखने लगा, जिसके चेहरे पर शदीद बेसारी छाई हुई थी। बहुत थक गया आज तो। अनान जानबूझकर थकन को अपने लहजे में समाने की नाकाम कोशिश करने लगा था, जबकि महासा ने इसे घूरा और अपना लहंगा संभालती हुई बेड से उतरने लगी, जब अनान ने गैर इरादी तौर पर इसका हाथ थाम लिया। कहा क्या है माही, ये ख्वामखा की नाराज़गी कब तक जारी रहेगी? महासा की आंखों लहजे में नागवारी की तेज़ लहर उमड़ आई थी। ये ख्वामखा की नाराज़गी नहीं है अनान अब्बासी, इसकी बहुत मजबूत वजह है। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जब मुकाबला अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए उठकर इसके मुकाबले आया। क्या वो वजह तुम्हारे नज़दीक इतनी अहम है कि तुम हमारा रिश्ता सिरे से मानने से इनकार कर रही हो? तुमने शायद अपने कान बंद किए हुए थे, लेकिन मेरी अभी सुनने की सलाहियत बिल्कुल ठीक है। इस सलाहियत से महरूम था क्योंकि आंखों में तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी कुर्बत हवा सलब कर चुकी थी मेरे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनान ने आंखों लहजे में मोहब्बत से मोए अपनी शहादत की उंगली से इसके पुरखम लबों को छुआ तो मुकाबल को जैसे करंट सा लग गया था। वो आवाज़ पाख्ता से उठने लगी तो अनान ने इसके हाथ को झटका देकर अपनी तरफ खींचा। लम्हों का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। खींचने की वजह से कुछ चूड़ियाँ महासा की कलाई में ही टूट गई थी। वो मुसलसल इसके सीने पर हाथ रख इसे खुद से दूर करने की सही कर रही थी। अनान की कुर्बत पर इसका दिल वहशत ज़दा हो रहा था। इसे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अल्लाह जाने वो कौन से लोग हैं जो तीन चार शादियों की ख्वाहिश दिल में रखते हैं। मैं तो एक करवा कर ही थक गया हूँ। अनान इसके कान के करीब सरगोशाना अंदाज में बोला और जानबूझकर अपने लबों काले में इसकी कान की लूप पर छोड़ा था। महासा ने इसकी सांसों की तपिश अपने रुखसार पर महसूस की तो इसका चेहरा एक पल में गुलाबी हुआ था। गुलाल को गोया बहाना मिल गया था। धड़कनों का शोर कमरे में मौजूद खामोशी को तोड़ रहा था। धड़कनों की रवानगी मामूल से हटी तो सांसों में बेतरतीबी खुद ब खुद आने लगी। वो वहशत सदा से होकर अनान की आंखों में देखने लगी, जहाँ समुंदर का जज्बात का समंदर ठाठे मारा था। ज़्यादा देर वो इसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकी थी, इसलिए लहजे को इल्तिजाइया बनाते हुए बोली, मुझे छोड़ दो अनान, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। अनान को इसके अल्फाज गोया अपनी तौहीन महसूस हुए थे। वो गुस्से से महासा को घूरने लगा। अगर मेरी जगह वो नमीर होता तो क्या इससे भी यही सब कह रही होती तुम? अनान के लहजे में जलन का एहसास वाज़ह तौर पर उभरा था, लेकिन महासा इसे एहसास को महसूस करने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। महासा ने इसे घूरा और दांत पीस कर बोली, मेरे सामने यूँ बार बार इसका जिक्र नहीं किया करो नाना बासी, वरना बहुत बुरा करूँगी तुम्हारे साथ। अब छोड़ो मुझे। लो छोड़ दिया। अनान ने बोलते इसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था। वह उठना चाहती थी बेड से, लेकिन उठने की हिम्मत खुद में मफकूद पा रही थी। टूटी चूड़ियों के टुकड़े बेड पर बिखरे से थे। ये सब वही था माही जो तुम शादी के बाद चाहती थी। अनान ने जैसे इस पर तंज किया था। हाँ, लेकिन तुमसे नहीं चाहा था, महासा बेसाख्ता बोली थी, लेकिन जल्दी अपनी ज़बान दांतों तले दबा गई और अनान को देखने लगी जो संजीदगी से इसे देख रहा था। अपनी ज़िंदगी को तुम अपने हाथों से बर्बाद करी हो, मेरी बात याद रखना तुम। अनान ये बोलकर कमरे में मौजूद वाशरूम की तरफ चला गया, जबकि पीछे अपनी बहुत सारी सोचों ने महासा को अपने हिसार में ले लिया था। क्या है कि तो वैसे ठीक ही गया है। एक हफ्ता हो गया था इनकी शादी को और महासा और अनान के दरमियान तमाम फासले जैसे तवालत का शिकार हो रहे थे। महासा और अनान दोनों ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। सबकी मुबारकबाद को मुस्कुराकर कबूल करते हुए आज लेक्चर लेने क्लास में पहुंची तो अनान समेत सबने एहतराम खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया था। इसने मुस्कुराकर सबको बैठने का कहा। अभी वो डाइस पर खड़ी अपना अटेंडेंस रजिस्टर खोल रही थी जब एक नस्वानी आवाज़ ने इसे मतवज्जा किया, महासा मैम आपकी शादी कैसी रही? क्लास की एक लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। यूनिवर्सिटी में चंद एक टीचर्स और अनान की दोस्तों के अलावा किसी को मालूम नहीं था कि महासा की शादी अनान से हुई है। महासा का ध्यान बेसाख्ता सबसे पीछे बैठे अनान अब्बासी की तरफ गया था, जो शहजादों की सियान बानी मुस्कुराकर से देखने पर अपनी दाईं आंख का कोना दबाकर इसे नज़रों का जाविया बदलने पर मजबूर कर गया था। इंतहाई कोई घटिया इंसान है ये। महासा खुद से बड़बड़ाई और बामुश्किल मुस्कुराहट को लबों पर लाते हुए क्लास की तरफ मतवज्जा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या वो भी आपकी तरह पढ़ाते हैं? इस सवाल पर महासा दिल बेसाख्ता कहका लगाने को किया था, लेकिन खुद को रोकते हुए बोली, नहीं वो पढ़ाते नहीं हैं। अब आप इसके सवालात ख़त्म हो गए हों तो लेक्चर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वो दो दिन बाद रमज़ान शुरू हो रहा है। मेरी कोशिश है रमज़ान में पढ़ाने के बजाय मैं आपके टेस्ट लूँ ताकि आपके सेशन को कवर कर सकूँ। महासा ने संजीदगी का लबादा ओढ़ा तो सारी क्लास संजीदा हो गई थी, सिवाय अनान अब्बासी की जो टीटू की तरह से जिच कर रहा था। जैसे लेक्चर के दौरान महासा की इस पर नज़र पड़ती, वो कभी आंख मारकर और कभी फ्लाइंग किस करके इसके चेहरे को मुतकैद कर रहा था। लेक्चर खत्म होते ही वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई, जबकि अनान हमजा के साथ कैफ़े चला गया था। वैसे नू तो इंतहा का कोई जलील इंसान है। वो दोनों कैफ़े में बैठे थे जब हमजा ने तासुब से अनान को देखकर कहा। अनान ने कानों तक बांछें फैलाई और हंसते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती हमजा भाई, मियाँ बीवी की प्राइवेसी में घुसते हुए? हमजा ने इसे घूरा था। लानती इंसान, तेरी बीवी वो घर पर है, यहाँ हमारी जो टीचर है, कमीने इज्जत किया कर इनकी यहाँ। अच्छा लेक्चर ना दे, मैं बस तंग कर रहा था इसको, वरना जितनी पाबंदियाँ मुझे मासूम पर आयद हैं इनसे खुदा ही वाकिफ़ है।
انان نے آخری بات دھیمی آواز میں کہی تھی تاکہ حمزہ سن نہ لے، جبکہ حمزہ اسے گھور رہا تھا۔ کیا بول رہے ہو اب؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ نہیں کچھ نہیں، یوں نہیں کی آف ٹائمنگ ہو گئی ہے اور مجھے تمہاری بھابھی کو لے کر وقت پر گھر جانا ہے، ورنہ ابو کے جوتے سر بازار مجھ معصوم پر تلوار کی طرح چلیں گے۔ انان گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے حمزہ کو اللہ حافظ بول کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ ابھی سے گاڑی میں بیٹھے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب ماسا کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ انان نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں ناراضگی کے تاثرات واضح طور پر نمایاں ہو رہے تھے۔ اگر تم نے اگلے 10 سیکنڈ میں گاڑی سٹارٹ نہیں کی تو میں کسی رکشے میں بیٹھ کر گھر چلی جاؤں گی۔ انان نے مسکرا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور گاڑی سٹارٹ کر دی کیونکہ ماسا نے رخ موڑ دیا تھا۔ 2 دن بعد رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا اور انان کے لیے سحری میں اٹھنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ ہر اب بھی رمضان میں اسے اٹھاتے ہوئے ہلکان ہو جاتا تھا۔ اب یہ ڈیوٹی خود بخود ماسا کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ کتنی بار اس نالائق گدھے کو کہا ہے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کرو، لیکن نہیں، ایسے سوتا جیسے دنیا جہاں کے کاموں کی ذمہ داری اس کے سر پر ہو۔ شفیق صاحب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس پر تبصرہ کر رہے تھے جب رقیہ بیگم نے نخوفتگی سے دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ تو لحاظ کیا کریں، شادی شدہ ہو گئے اب۔ رقیہ بیگم کی بات پر ماسا جسے اٹھانے جا رہی تھی کھل کر مسکرائی تھی۔ ہاں جناب، وزیر اعظم بن گئے ہیں نا شادی کروا کر، جن کا لحاظ کیا کروں۔ ایسے ناول میں ایسا کریکٹر مجھے بہت پسند ہے، لائک ایسے فادر۔ شفیق صاحب بڑبڑاتے ہوئے سحری کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے جب رقیہ بیگم نے تعصب سے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کمرے کی لائٹ آن کی اور بیڈ کی طرف دیکھا جہاں وہ دنیا جہاں سے بے خبر بیڈ سے بایاں بازو لٹکائے ہودام ہو کر سو رہا تھا۔ ماسا نے وہیں سے آواز دی تھی، اوندھے نہیں سوتے ویسے، اٹھ جاؤ، 3:30 ہو گئے ہیں اور 4 بجے تک سحری کا وقت ہے۔ لیکن اس کی یہ کوشش بے سود ہوئی۔ پھر وہ نزدیک آئی اور دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، لیکن وہ شاید پورا استبل بیچ کر سویا تھا۔ ماسا نے اسے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تو ایک دم اس نے کروٹ بدلی تو ماسا بامشکل اس کے اوپر گرتے ہوئے بچی تھی۔ موندی آنکھوں کو کھول کر اس نے ماسا کو دیکھا جس کے اوپر تقریباً چکی ہوئی تھی۔ ہزاروں طریقے ہیں شور کو جگانے کے، لیکن تم اس معاملے میں بہت نالائق ثابت ہوئی ہو۔ ماسا نے بامشکل دھڑکتے دل کو سنبھال کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ تم انتہا کے فضول اور ٹھرکی انسان ہو۔ ماسا نے اسے گھورا تھا۔ شکر کرو یہ ٹھڑک پن تمہیں دیکھ کر ہی اندر سے نکلتا ہے، ورنہ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ انان نے شرارت سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا تو ماسا نے غصے سے گھورا، تم سے کچھ بھی کہنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ ماسا تعصب سے بول کر کمرے سے جانے لگی تو وہ باواز بلند پیچھے سے مسکراتے لہجے میں بولا تھا، اظہار محبت کرو بیوی، قسم سے برا نہیں مانوں گا۔ ماسا پاؤں پٹکتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ بھی جمائیاں لیتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر سحری کے لیے موجود تھا اور سحری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کے لیکچر کو ڈھیٹوں کی طرح ہنستے ہوئے سن رہا تھا۔ یا اللہ، اتنا ڈھیٹ انسان ہے یہ، ماموں کے سامنے بھی کیسے تاڑ ہے، کھٹیا، 1 نمبر کا لحاظ ہی کوئی نہیں ہے اسے تو۔ ماسا نے دل میں سوچا اور پھر سر جھٹک کر سحری میں مشغول ہو گئی۔ رمضان کا 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ماسا کے سجدے طویل ہونے لگے تھے۔ دن کو یونیورسٹی سے آ کر وہ افطاری کی تیاری کرتی، پھر رات کو نم آنکھوں سے خدا سے دعائیں مانگتی تھی۔ حمزہ کے گھر والوں نے انان کو ماسا کے ہمراہ افطاری پہ بلایا تھا، لیکن ماسا مسلسل انکار کر رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ کہیں بھی۔ وہ تکیے کو دائیں ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے بیزاری سے بولی تو انان نے اسے گھورا اور تنبیہی انداز میں بولا، ماہی مجھ پر یہ بڑوں والا روب نہ جمایا کرو۔ ماسا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی گئی اور اپنے بالوں کو کنگھی کرنے لگی۔ تم سے بڑی ہی ہوں اور وہ بھی پورے 4 سال۔ طنزیہ انداز میں وہ بہت کچھ انان کو چتا گئی تھی۔ انان اسے گھور کر آگے بڑھا اور اسے شانوں سے پکڑ کر آئینے کے سامنے کیا۔ اب ان دونوں کا عکس آئینے میں نمایاں ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ کتنی بڑی ہو تم؟ انان کے رد عمل پر وہ کچھ پل کے لیے گڑبڑا گئی تھی، پھر پلکوں کو تھوڑی سی زحمت دیتے ہوئے اس نے آئینے میں دونوں کے عکس کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے اونچے قد کے سامنے واقعی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ فضول گفتگو سے پرہیز کرو تم۔ ماسا اس کے ہاتھ شانوں سے ہٹانے کی صحیح کرنے لگی تو مقابل نے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ نہیں، آج بتا ہی دو تم کون بڑا ہے۔ انان اب اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ ماسا خفیف سی ہوگی تھی اس کی شرارت پر، لیکن دل میں پھر سے بے یقینی کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اس کی ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹانے کی کوشش کی تو انان نے ہاتھ ہٹا کر اس کے گرد حصار باندھا تھا اور اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا کر اسے دیکھنے لگا۔ انان بدتمیزی نہیں کرو۔ ماسا چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہ رکھ سکی۔ اٹھتی گرتی پلکوں، لبوں کی کپکپاہٹ اور چہرے پر چھائی سرخی سے مقابل کے جذبات آنکھوں میں چمک کر ابھرے تھے۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے ماہی، مان جاؤ اس بات کو اور ہٹا دو ان پابندیوں کو جو تمہیں مجھ سے ابھی تک دور رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا مت ستاؤ اپنے دیوانے کو کہ وہ جذبات کی دھنوں پر رقص کرنا بھول جائے۔ دھنوں پر سوری وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا، لیکن ماسا کو اس کے تمام جذبات میں معنی لگ رہے تھے۔ محبت یا مجبوری؟ وہ تلخی سے بولی تھی جبکہ انان کو اس کے الفاظ مسکرانے پر مجبور کرتے تھے۔ کون سی مجبوری بیوی؟ میرے باپ نے کون سا میری کن پٹی پر بندوق کی نوک رکھی تھی اور کہا تھا تم سے شادی کر لوں؟ ماسا نے اسے گھورا اور اس کا حصار توڑ کر جانے لگی تو انان اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انان وہ غصے سے چیخی تھی، جی انان کی جان؟ انان مسکراتے ہوئے بولا جبکہ شرارت آنکھوں میں
واضح رقص کر رہی تھی۔ ماسا نے اسے گھورا تھا۔ انتہائی کوئی چیپ لائن تھی ویسے۔ اب ہاتھ چھوڑو ورنہ میں چیخ چیخ کر تمام گھر والوں کو اکٹھا کر لوں گی، وہ نان کو دھمکی دینے والے انداز میں بولی تو نان کا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ ویسے برا آئیڈیا نہیں ہے، چلو دونوں مل کر چیختے ہیں، جب سب گھر والے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تم ان کو بتانا کہ ہم چیخ کیوں رہے تھے، ٹھیک ہے؟ انان کا انداز ابھی بھی سنجیدگی سے دور تھا۔ میری زندگی تو برباد کر چکی ہو، اب کیا جان سے مارنا چاہتے ہو؟ ماسا کا انداز پسپائی اختیار کر گیا تھا۔ یہ فقط تمہاری خود ساختہ سوچیں ہیں ماہی، اپنے دماغ کے دروازوں کو کھولو اور دیکھو ہماری یہ دنیا کتنی حسین ہے۔ یہ بول کر انان نے اسے جھٹکا دے کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے حصار میں آئی تھی۔ حیا اور بے یقینی کے جذبات نے جیسے ماسا کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ نکاح میں واقعی اتنی حدت ہوتی کہ ہم اپنے ہمسفر کو چاہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بولتے ہوئے اس نے ماسا کو شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اسے پیشانی پر اپنا محبت کا لمس چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ بہت بری طرح سے اس محبت کی دلدل میں گرا ہوں، نکلنا بھی چاہوں تو سانس رکنے لگتی ہے۔ تم چاہتے ہو نا میں تمہارے ساتھ حمزہ کے گھر جاؤں تو پلیز مجھے چھوڑ دو اور اپنے لفظوں کو ضائع مت کرو، کیونکہ ان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ماہی تم جان بوجھ کر زندگی کو مشکل بنانے کی کوشش کر رہی ہو، انان نے تعصب سے کہا تھا۔ میری زندگی مشکل نہیں بدترین ہو چکی ہے تمہاری وجہ سے۔ ماسا کے تلخ انداز پر نامحسوس طریقے سے انان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ماسا ہاتھ چھوڑتے ہی سیدھے بستر کی طرف گئی تھی۔ تو کیا ماہی واقعی نمیر کو پسند کرتی ہے؟ یہ سوچ ہی انان کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر گئی تھی۔ آنکھوں میں ویرانے لیے اس نے ماسا کو دیکھا تھا جو دوسری طرف کروٹ لیے سو گئی تھی۔ انان لاتعداد سوچوں میں گھرا خود کو بیڈ تک تقریباً گھسیٹتے ہوئے لایا تھا۔ میری اداسیوں کو سوال ہو، کبھی یہ بھی دعا کرے کوئی، میرے ٹوٹے دل کی کرچیوں پر کبھی تم سے سوال کرے کوئی۔ میں خوش ہوں میرے حال پر لیکن وہ ملال تو کرے کوئی، تجھ بن جینا ہے محال ہے، کبھی یہ کمال ختم کرے کوئی۔ روح کو بھی اب تکلیف ہوتی ہے جب محفل میں تیرا ذکر کرے کوئی، رونے سے منظر نہ بدلا دل کی دنیا کا، میرے دل سے اسے رہا کرے کوئی۔ مجھے زندہ لاش بنا دیا کیا ہے خدا را، اب موت کی دعا کرے کوئی۔ جن رائٹر نے ناول لکھا ان رائٹر نے ہی نظم لکھی ہے، اور کوئی رائٹر ہوتی ہیں جو اسے غزل نظم اچھے سے لکھ سکیں۔ بہت خوبصورت ہے دیکھیے، اور ناول بھی بہت خوبصورت۔ رات کو وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ٹیسٹ چیک کرنے میں اتنی محو تھی کہ انان کب کمرے میں آ کر بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ہوش میں تو تب آئی جب انان کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ ماسا نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ انان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر موبائل پر نمی کا لنک دیکھ کر مسکرایا۔ ایک شرارت اس کے دماغ میں آئی جس پر فوری عمل کرتے ہوئے کال ریسیو کر گیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ نما کی کھنکتی آواز پر وہ مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس آ گیا اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولا، وعلیکم السلام میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ انان کے جواب پر نما نے موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا تو انان کا ہی نمبر تھا۔ یہ بھائی کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے تو کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی۔ نما خود سے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ انان سے بات کرنے لگی تھی۔ بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نما کے متفکر انداز پر وہ بامشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹ کیا تھا، جبکہ آنکھیں اس پری پیکڑ کے چہرے کا طواف کرنے لگی جو بظاہر تو ٹیسٹ چیک کر رہی تھی لیکن تمام حساسیت اس کی انان کی طرف تھی۔ میری جان میں بالکل ٹھیک ہوں، کتنی فکر ہے نا تمہیں میری۔ ماسا کی بال پوائنٹ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ انان جان بوجھ کر اب بیڈ پر دوسری طرف آ گیا تھا اور بیڈ ٹاؤن سے ٹک لگا کر موبائل بائیں کان سے لگا۔ وہ ماسا کو بظاہر مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے تو آپ پاگل لگ رہے ہیں۔ خیر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کھجور کے بارے میں۔ نما کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ بولو میں سن رہا ہوں۔ بھائی کل کھجور ہمارے گھر آیا تھا اور عجیب باتیں کر رہا تھا، مجھے تو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے۔ نما کی بات پر وہ اپنے کہکے کو روک نہیں سکا۔ ماسا کی برداشت اب جواب دے رہی تھی، وہ سر جھکائے بھی ٹیسٹ چیک کرنے میں مصروف تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو میں جلد ہی ابو سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں اب فون رکھتی ہوں، آپ ہی کو میرا ڈھیر سارا سلام اور پیار دیجیے گا، مجھے امی بلا رہی ہیں، میں اب جا رہی ہوں۔ نما جلدی بول کر کال بند کر گئی تھی جب انان نے ماسا کو مزید تیز چلانے کے لیے موبائل کو اپنے سامنے کیا اور بولا، مس یو ٹو جان۔ یہ بول کر اپنے موبائل کو لبوں سے لگا لیا اور پھر ماسا کو دیکھا جو ٹیسٹ میٹ کے اٹھنے کی تیاری کری تھی۔ انان نے مسکراہٹ کو لبوں پر روک کر اسے دیکھا جو بیڈ سے اتر رہی تھی۔ ماہی ایک کپ چائے بنا دو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ انان کی بیچارگی پر وہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ کیوں تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں؟ کچھ جا کر بنا لو، تنگ نہ کیا کرو بیوی کو، چائے بھی نہیں مل رہی تمہیں بعد میں۔ ماسا پلٹ کر اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی، یار تھک گیا ہوں، بنا دو نا، لاؤ تب تک میں ٹیسٹ چیک کر دیتا ہوں۔ جس سوتی سے بات کر رہے تھے اسے بولو آ کر بنا دے، کیونکہ میرے پاس تمہاری چونچلیں اٹھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔
महासा की तेज आवाज पर वह मुश्किल अपनी मुस्कुराहट को रोक सका था। वह जब आएगी तब इसके हाथ की पी लूंगा यार, अभी तो बना दो। अनान को इसे तंग करने में अब मजा आ रहा था। तुम पढ़ाई में जीरो हो और अमली जिंदगी में भी धोखेबाज हो तुम। महासा गुस्से से तकरीबन चीखी थी, लेकिन जल्दी इसका गुस्सा इसकी आंखों से आंसू बनकर रुखसारों को भिगोने लगा। वो रुख मोड़ कर कमरे से जाने लगी जब अनान ने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर इसे रोका और अपने हिसार मिल गया। महासा ने आंसू के जरिए अपना सारा गुबार अनान के सीने पर इसकी शर्ट गीली कर निकाला था। अनान खुद को लानत व मलामत करते हुए इसे चुप करवाने की कोशिश करा था। माही मजाक था यार, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम मुक्ता के हो ना मुझसे। मासा ने भीगी पलकों को उठाकर अपनी सुर्ख आंखें इसके चेहरे पर गाड़ी उलटते लहजे में अपने खौफ को यहाँ कर गई। अनान ने मुस्कुराकर से देखा था और दाएं हाथ से इसकी कीमती मुद्दों को अपनी उंगलियों की पोरों पर चुना और मुस्कुराते हुए बोला, तकलीफ होती है ना माही, जब मोहब्बत को ईमानदारी से निभाने के बजाय इसमें रेत के जर्रे के बराबर भी किसी को शरीक ठहरा लिया जाए। मुझे भी तकलीफ होती है सोच करके तुम्हारे दिल में सिर्फ नमीर रहता है, तो जल्द या बदेर में तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत लुटा दूंगा। अनान के संजीदा अंदाज पर महासा ने बेयकीनी से इसे देखा था। अनान, क्या तुम मुझ पर एतबार नहीं करते? इस सवाल पर अनान जख्मी सा मुस्कुराया था। तुमने एतबार की डोर को थमाया कब था मेरे हाथों में जो तुम ये सवाल कर रही हो? अनान महासा से दूर होते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारा अभी जो रद्द-ए-अमल था वो फितरी था। कोई भी बीवी अपने शोहर को किसी के साथ ऐसे बात करते बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त मैं निम्मी से बात कर रहा था। चाहे तुम मोबाइल चेक कर सकती हो। खैर, मैं हमारे रिश्ते के लिए एक फैसला कर चुका हूँ। उम्मीद है तुम्हें ये फैसला पसंद आएगा। अनान सर्द अंदाज में बोलते हुए आखिर में तल्खी से मुस्कुराया था। महासा के चेहरे पर बेयकीनी थी, आंखों में अजियत थी, जैसे वो नजरअंदाज करते हुए कमरे से निकल गया था। रात के तकरीबन 12:30 बजे वो घर वापस आया था। दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। वो थक चुका था खुद से लड़ते और दिल को समझाते हुए, जो 20 साल महबूब की चाह कर रहा था, जिसके दिल पर कोई और नक्श था। इन्हीं खुद साख्ता सोचों में जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरे के कोने में जायनमाज पर बैठी खुदा की बारगाह में रोते हुए पता नहीं क्या मांग रही थी। अनान रुख मोड़ कर बेड की जानिब चला गया और लेट कर आज की तमाम बातों को सोचने लगा। सोचो कि गर्दिश महासा की चूड़ियों की खनक ने खत्म की थी। वो बेड पर बैठे हुए लब कुचलते हुए अनान को देखने लगी, जो आंखों पर दायां बाजू रखे लेटा था। अम्मी की कॉल आई थी थोड़ी देर पहले, कल उन्होंने इफ्तारी पर बुलाया है। महासा ने लड़ते लहजे में बात मुकम्मल की, लेकिन मुकाबले ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मना कर दूं इनको? महासा ने फिर से पूछा तो अनान ने इस बार अपना बाजू उठाकर संजीदगी से बोला, अब्बू के साथ चली जाना क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। अनान ये बोलकर रुख मोड़ गया, जबकि महासा ने बेबसी से इसकी पुश्त को देखा था। मामू ने कहा तुम साथ जाओगे। अनान ने पलट कर इसे घूरा था, तो मामू की भांजी बता देती कि इनके बेटे के पास वक्त नहीं है। देखो, गलत बयानी नहीं करो, कल तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए कल तुम मेरे साथ जाओगे। एक शर्त तो है मेरी। अनान ने मौका गनीमत जानकर महासा के चेहरे की तरफ देखकर कहा। महासा ने इसे घूरा और घबराते हुए बोली, कैसी शर्त? तुम। अनान ने इसका चेहरा देखा जो बहुत ज्यादा सुर्ख हो चुका था। बामुश्किल अपनी हंसी को रोकते हुए वो इतना ही बोला जब महासा थूक निकल कर इसे देखने लगी, तुम मेरे सेशनल में पूरे मार्क्स लगाओगी, मतलब मेरे पूरे 25, ना एक ज्यादा ना कम। अनान की बात पर महासा ने इसे घूरा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी नालायक इंसान। महासा की बात पर अनान ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो बामुश्किल खुद को इससे टकराने से रोक सकी थी। तो फिर क्या ख्याल है आज रात के बारे में? अनान इसकी पलकों की लर्जिश, लबों की कपकपाहट और चेहरे पर मौजूद सुर्खी को देखकर महसूस हो रहा था। महासा इसके सीने पर हाथ रखे से चंद इंच के फासले पर अपने मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसकी तरफ देखने की हिम्मत वो चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। मुझे, मेरा मतलब है मैं लगा दूंगी पूरे मार्क्स, अब छोड़ो। महासा तेजी से बोली तो अनान ने मुस्कुराकर इसका बाजू छोड़ दिया। वो जल्दी से पीछे हुई थी। एक नंबर के खटिया इंसान हो तुम। महासा ने इसे घूरा था। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे मामू का भी यही ख्याल है, मामू की भांजी। अनान मुस्कुराते हुए करवट बदल गया था। महासा ने मुस्कुराकर इसकी पुश्त को देखा था। इसके सारे टेस्ट बहुत अच्छे थे और सब पे ही तकरीबन फुल नंबर थे। बस इसके बाप के सामने वो नालायक मशहूर था, क्योंकि इसकी नज़र में अनान लापरवाह था, इसीलिए। महासा ने मुस्कुराकर इसकी पुश्त को देखा था और फिर इसी मुस्कुराहट को लबों पर सजाए वो नींद की वादियों में चली गई थी। मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही शायद ऐसा है, जहाँ अगर एक पर लड़ाई हुई हो तो दूसरे ही पल मोहब्बत इस लड़ाई झगड़े के नकोश को मिटा देती है। ज़रा सी इज्जत और एतबार इस रिश्ते को सब रिश्तों से मुनफरिद बना देता है। बाज़ दफ़ा इस रिश्ते में मोहब्बत की नहीं बल्कि एतबार की ज़रूरत होती है, जो अगर ज़रा सा भी डगमगा जाए तो रिश्ते को कमज़ोर होने में वक्त नहीं लगता। लेकिन ये एतबार अगर चट्टानों की सी सख्ती लिए हुए हो तो मोहब्बत और इज्जत की हैसियत सानवी रह जाती है। अगले दिन जब वो अफ्तारी करने गए तो हारब वहाँ पहले से मौजूद था। अफ्तारी करने के बाद सब छत पर बैठे थे सिवाय अब्बास आलम और हलीमा के, क्योंकि वो दोनों मोहल्ले में किसी के घर गए थे। अन्नू भाई अब इस खजूर से पूछे कि इस दिन मुझसे क्या बोल रहा था। सब बातें कर रहे थे जब नमान ने अनान को मुखातिब करके कहा। अरब ने से घूरा था, जबकि महासा नसमजी से सबको देखने लगी थी। हाँ भाई राबी, बताओ क्या बात बोल रहे थे निम्मी को इस दिन तुम फुफ्फो की गैर मौजूदगी में? अनान ने हारब से संजीदगी से पूछा। महासा तो मामला समझने से ही कासिर थी। भाई वो
حارب نما کو گھور کر انان کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر اس وقت صرف سنجیدگی تھی. کوئی مجھے بتائے گا کہ ہو کیا رہا ہے؟ ماسا حارب کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کر بولی. بیگم تم جان کر کیا کرو گی؟ انان نے دایاں ابرو جھکا کر ماسا کو دیکھا جو نہ سمجھی کے تاثرات چہرے پر سجائے انہیں دیکھ رہی تھی. ماسا نے انان کو گھورا اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی نما کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئے. آپ ہی میں بتاتی ہوں آپ کو, یہ جو کھجور ہے نا, مطلب آپ کا بھائی رابی ہے نا, اس کا مطلب اس کا دماغ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کی شادی پر بھی اس نے مجھے عمر نما کا چچا زاد قدن سے بات کرنے نہیں دی. اور پھر اس دن جب امی گھر نہیں تھی, عمر آیا تو میں نے مہمان نوازی میں اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تو یہ جناب اللہ جانے کہاں سے نازل ہو گئے اور عمر کی بے عزتی کر دی اور مجھے بھی اس سے دور رہنے کا بول رہا تھا. خود تو اتنے افیئرز ہیں اس کے. اور نمی بس کر دو, کتنا جھوٹ بولتی ہو. اس نے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی جو تمہیں خود بھی اچھا نہیں لگا تھا, اس لیے میں نے اس کی انسلٹ کی تھی. حارب نما کو ٹوک کر اسے گھورنے لگا. انان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا جبکہ ماسا بھی نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی. میرا ہاتھ تھا, تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ نما بغیر کسی لحاظ کے بولی تھی. ہاتھ تو لگائے کوئی, تمہیں میں ہاتھ ہی توڑ دوں گا اس شخص کے. حارب نما کو گھورنے لگا اور وہ دونوں ماسا اور انان کی موجودگی کو یکسر فراموش کر گئے تھے. کیوں توڑو گے؟ میں تمہارے دانت توڑ دوں گی کھجور اگر تم نے عمر کو کچھ بھی کہا تو. بس خاموش ہو جاؤ تم دونوں, اور خبردار کسی کی آواز بھی نکلی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ماسا دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر غصے سے ان دونوں کو گھور کر بولی جو اب شریفوں کی طرح خاموش ہوتے ہوئے انان کو مدد طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے. انتہائی بچکانہ حرکتیں کرتے ہو تم دونوں. میری بات دھیان سے سنو تم دونوں نے اب لڑائی کی فضول باتوں پر تو میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گی. ماسا نے دھیمی مگر سخت آواز میں دونوں کو باور کروایا تھا. نما اور حارب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک زبان ہو کر بولے, سوری آپی, ٹھیک ہے آئندہ دھیان رکھنا اس بات کا. ماسا مسکراتے ہوئے بولی تو انان نے اسے ایک نظر دیکھا اور چھت کی دیوار کی طرف چلا گیا. گھر نہیں جانا کیا؟ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیچھے سے ماسا کی آواز سنائی دی. رابی محبت کرتا ہے نمی سے اور یہ محبت اس کی آنکھوں اور ہر عمل میں موجود ہے. اس سے پہلے کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط قدم اٹھائے, تم پھپھو سے بات کرو, ان میں ابو سے بات کرتا ہوں, ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے. انان بنا اس کی طرف دیکھے بولا تو ماسا نے حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھا. تم اتنے بس شوق سے کیسے کہہ سکتے ہو یہ محبت ہے؟ اٹریکشن بھی تو ہو سکتی. ماسا کی بات پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا. محبت محسوس وہی کر سکتے ہیں جو اس دلدل میں گھرے ہوں, جو احساس سے آری انسان ہو. وہ محبت کو کیا پہچانے گا؟ انان کے طنزیہ انداز پر وہ لب بیچ گئی تھی. میں چاہتا ہوں ہماری طلاق سے پہلے ان کا نکاح ہو جائے تاکہ بعد میں کوئی ایشو نہ ہو. الفاظ تھے یا نشتہ جو ماسا کو خود میں پوست ہوتے محسوس ہوئے تھے. بے یقینی سے وہ لٹکراتے ہوئے 2 قدم دور ہوئی تھی تو گویا وہ فیصلہ کر چکا تھا. تم مجھے طلاق دو گے؟ شدید بے یقینی اور کرب سے اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ کر نکلے تھے. تم امیر سے محبت کرتی ہو اور میری محبت اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں تم سے تمہاری ساری خوشیاں چھین لوں. انان خود پر ضبط کیے بہت مضبوطی سے اپنی بات کہہ گیا تھا. تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو مجھے اس شخص سے محبت ہوگی جس سے رشتہ جڑنے کی وجہ سے میں ہمیشہ بے سکون رہی تھی؟ ماسا نے نم آنکھوں اور لرزتے لبوں سے انان عباسی سے پوچھا. انان کا دل تڑپ اٹھا تھا. ماسا کی نم آنکھوں کو دیکھ کر وہ آگے بڑھا کو اپنی محبت سے چننے لگا جب ماسا اسے دھکا دے کر بولی تھی, دور ہو تم مجھ سے گھٹیا انسان. یہ بول کر ماسا وہاں سے بھاگنے والی انداز میں نیچے کی طرف گئی جب انان نے غصے سے دیوار پہ ہاتھ مارا تھا. بڑا ہی کوئی بے غیرت انسان ہے تو انان عباسی. اچھی خاصی وہ خوش تھی اور تو نے رلا دیا. ہمیشہ تیرے یہ اوٹ پٹانگ آئیڈیاز تجھے مرواتے ہیں. میں نے سوچا تھا طلاق کی بات سن کر وہ شاید اظہار محبت کر دے, لیکن یا تو معاملے الٹ گیا. کمینہ ہے تو انان عباسی, ہمیشہ غلط وقت پر غلط جگہ دماغ استعمال کرتا ہے. وہ خود سے الجھتے ہوئے سوال جواب کر رہا تھا جب حارب نیچے آواز دی, بھائی بھابھی بلا رہی ہیں نیچے گھر جانے کے لیے. حارب یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ انان دونوں ہاتھوں سے بال سنوارتے ہوئے خود سے بولا, لعنتی انسان, اب منا اس بیوی کو جو کبھی راضی ہی نہیں ہوئی. ایکٹنگ کا شوق گھٹیا انسان, غلط وقت پر پورا کیا تم نے. خود کو کوستے ہوئے نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا. عید کے تیسرے دن حارب اور نما کا نکاح طے پایا تھا. سب گھر والوں کو ماسا اور انان نے راضی کر لیا تھا جبکہ حارب اور نما اب بھی بغیر کسی کے لحاظ کے لڑنا شروع ہو جاتے تھے. رمضان کے دن کافی تیزی سے گزرے تھے. ماسا اور انان کے درمیان موجود سرد مہری اور خاموشی کو سب گھر والوں نے نوٹ کیا تھا. رقیہ بیگم کے پوچھنے پر دونوں ہی بات بدل گئے تھے اور انہیں مطمئن کر گئے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج 29واں رمضان کی شب تھی. سب افطاری کے بعد لاؤنج میں ٹی وی کے آگے موجود تھے جہاں مفتی منیب الرحمان صاحب روایت ایسی کچھ لکھا ہے حلال کمیٹی کے اجلاس کی نمائندگی کر رہے تھے. ماسا کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی. وہ چائے بنا کر لاؤنج میں آئی تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. بھابھی چاند رات مبارک ہو. حارب ماسا کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر 32 دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا, تمہیں بھی مبارک ہو رابی. وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی. انان موبائل پر حمزہ کو میسج کر رہا تھا جب شفیق صاحب نے اسے پکارا. جی ابو, یہ لو 30,000 روپے. اور ماسا کو
ले जाकर इसे ईद की शॉपिंग करवा लाओ। शफीक साहब की बात पर इसने महासा को देखा जो आंखों के इशारे से मना कर रही थी। ठीक है अबू, माही तुम चाय खत्म करके बाहर आ जाओ, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। अनान शफीक साहब से बोलकर माही की तमाम घूरियों को नजरअंदाज करते हुए बाहर की जानिब चला गया तो महासा को भी चारों नाचार उठना पड़ा। वो बड़ी चादर लेकर इसके पास आई जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। महासा के बैठते ही इसने कॉल बंद की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुमने मामू को मना क्यों नहीं किया? थोड़ी देर बाद महासा ने पूछा। क्योंकि चांद रात वाले दिन इनके 10 नंबर जूते, वो भी अपनी इकलौती बीवी के सामने खाने का मेरा कोई मूड नहीं था। अनान ने चेहरे पर मासूमियत तारी की, हालांकि आंखों में शरारत वाज़ह रक्स कर रही थी। इसकी बात पर महासा लब भींच गई। इसके बाद शॉपिंग मॉल तक इन दोनों के दरमियान खामोशी ने राज किया था। शॉपिंग करते हुए अनान ने महासा की पसंद को मद्देनजर रखा था। तकरीबन 1 बजे के वक्त पे शॉपिंग करके लौटे थे। महासा फ्रेश होकर कमरे में आई तो अनान पूरे बेड पर टांगे फैलाए लेटा था। महासा ने से घूरा था जो आंखें बंद करके मुस्कुराहट को लबों पर सजाए इसे चढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अनान पीछे हटो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। महासा के रूहान से अंदाज पर वो करवट बदलकर बाएं साइड पर हो गया। महासा ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए लाइट ऑफ की और अपनी चाय वाला लैंप ऑन किया। वो बेड पर लेटी ही थी जब अनान ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। वो वास बागता सी इसके सीने पर हाथ रखे इसे देख रही थी। जिसके आंखों में जज्बात और लबों पर मुस्कुराहट इसे बहुत कुछ समझाने पर मजबूर करी थी। वो अनान के दिल की धड़कन अपने हाथ के नीचे बास आने महसूस करी थी। एकदम से इसे अपने रुखसार तपते हुए महसूस हुए। पलकों का उठना गिरना और लबों की लर्जिश से अपना सांस मामूल से तेज होते हुए महसूस हुआ। अनान प्लीज मुझे छोड़ दो। महासा की लरसी आवाज़ पर भी जैसे वह आवाज़ में नहीं लौटा था। सर को थोड़ा सा उठाकर इसने महासा की पेशानी पर अपना मोहब्बत का लिमिट छोड़ा था और फिर इसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशाना अंदाज में बोला, आज दिल की बेईमानी पर मैं खुद भी हैरान हूँ, इसलिए आज फरार की तमाम राहें बंद कर चुका हूँ मैं। दिल तुम्हारी कुर्बत का ख्वाह है और दिमाग तुम्हें अपना बनाने पर राजी। तुम्हारे चेहरे पर बिखरे ये कोसे कदा के रंग मुझे आज सारी हदूद को तोड़ने पर उकसा रहे हैं और यकीन मानो तुम्हारे चेहरे पर हया के रंग बहुत दिलफरेब हैं। अनान इसके कानों में तलिस्म फूंकता करवट बदलकर साइड लैंप ऑफ कर गया था। अगले दिन वो ईद की नमाज पढ़कर आया। अपनी माँ से मिलकर इसने हारब को ईदी थी। लाउंज में नजरें दौड़ाई तो वो दुश्मन जहाँ नजर नहीं आई जिसकी दी थी ख्वाहिश इसे तंग कर रही थी। अभी कल रात ही तो इसने अपने रिश्ते को एक मुकाम दिया था, लेकिन महासा के रद्द अमल का सोच कर ही इसकी जान हलकान हो रही थी। थोड़ी देर अपनी माँ के साथ गायब नमाकी से बातचीत करने के बाद वो ऊपर चला आया। दरवाजे को जैसे ही इसने खोला वो ठिठक से आ गया। सामने वो तमाम तरह तैयारों से लेस इसकी आवाज़ से लब कर चुकी थी। वो इसी के लाए हुए कपड़ों में मलबूस नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ईद मुबारक। अनान जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए अंदर आया और इससे 4 कदम दूर खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें भी ईद मुबारक। जवाब में इसने धीमी मगर खुफकी भरी आवाज़ में कहा और जानबूझकर ड्रेसिंग की चीज़ें इधर उधर करने लगी। तुम्हारी ईद थी। अनान ने इसके सामने चंद हजार के नोट किए तो महासा ने इसे घूरा, मुझे नहीं चाहिए। महासा ये बोलकर वहाँ से जाने लगी तो अनान इसके सामने खड़ा हो गया। माही मसला क्या है, किस चीज़ को लेकर नाराज़ हो रही हो? अनान के नरम अंदाज पर इसका दिल बोझल हुआ था और वो इसके कंधे से पेशानी टिका कर रोने लगी। अनान ने मुस्कुराकर इसे अपने हिसार में लिया था। तुम बहुत बुरे हो अनान बासी, बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। इसकी बात पर अनान ने मुस्कुराहट को लबों पर रोका और इसके बाल से लाने लगा। ओके आई एम सॉरी। तुमने मुझसे शादी से इनकार इसलिए किया था ना क्योंकि मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ। मामू ने ज़बरदस्ती आँख हलवाई थी तुमसे। महासा ने थोड़ी देर बाद इसकी आंखों में देखकर कहा तो अनान ने हैरत से इसका चेहरा देखा। अगर मैं इनकार करता तो क्या ये शादी हो सकती थी? अनान के उल्टा सवाल करने पर इसने अनान को घूरा। मैंने खुद तुम्हें हमजा से बातें करते हुए सुना था जब तुम बोल रहे थे कि मामू तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और बस करो यार, कितना बोलती हो तुम। अनान ने इसके सुर्खी से मजीन लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखी और मुस्कुराते लहजे में बोलकर मुकाबले को खामोश करवा दिया था। वो सिर्फ तुम्हें तंग करने के लिए बोला था ताकि तुम मुझसे लड़ती, लेकिन मुझे क्या मालूम था इस बात को तुमने अना का मसला बनाया हुआ है। तो क्या तुम्हारे गरेज की ये वजह थी? अनान के जवाब पर इसका दिल सरशार हो गया था। इसे अपने अंदर तक सुकून करता महसूस हुआ। वह सच बोल रहा था क्योंकि इसने अपने हर अमल से इसके सामने अपनी मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश की थी। मैं खुद को तुम पर मुसल्लत नहीं करना चाहती थी और तुम मुझे इस घटिया नमीर के ताने देते थे। एक और शिकवा लबों से आज़ाद हुआ तो अनान ने मुस्कुराकर इसे अपने सार में लिया। फिर दाएं हाथ की 2 उंगलियों को इसकी थोड़ी के नीचे रखा और इसका चेहरा ऊपर उठाते हुए खमारलूद लहजे में बोला, और जो यूं बन सवर के मेरे आवाज़ गुम कर चुकी हो इसका क्या? अनान तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो ना? अनान ने मुस्कुरा कर इसे देखा फिर और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मेरी आंखों में झांक लो। अगर अक्स तुम्हारा हो तो याद रखना कि तुम अनान अब्बासी का इश्क बन चुकी हो और इस इश्क को लफ्ज़ों के सहारे की जरूरत नहीं है। इसके बाद पर एक शर्मगी मुस्कुराहट ने इसके लबों का हाथा क्या था, एतबार करते हो ना मुझ पर? क्या एतबार के बगैर मोहब्बत मुमकिन है? वो इसे मुतबर कर रहा था। अपने लफ्ज़ों से ज़्यादा वो लहजे से मुकाबले को अपना बना चुका था। लेकिन मैं तो अब भी तुमसे नाराज़ हूँ। महासा शरारत से बोली तो अनान इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाई और मध्यम लहजे में बोला, इस नाराज़गी पर कौन ना मर जाए। अनान शरारत से बोला तो महासा मुस्कुराते हुए पीछे हट गई। मेरी थी। महासा ने हक से इसके सामने हाथ बढ़ाया था, पूरा अनान बासी। अनान इसका हाथ थामते हुए बोला तो महासा ने इसे घूरा।
وہ اسے حصار میں لینے لگا تو وہ جھنپ سی گئی تھی. ویسے تو مجھے مجبور کری ہو کہ ہم عید یہیں گزار دیں. انان کی معنی کے اس بات پر بھی اس نے انان کو گھورا تو انان کا کہکا پورے کمرے میں گونجا. عید کی خوشیوں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا. اعتبار کی منزل طے کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر گئے تھے. عید نے گویا ان دونوں کو ان کی خوشیاں لوٹا دی تھی. کچھ گلے شکوے جو ان کو تھے آپس میں سلجھا کر انہوں نے اپنے رشتے کو کمزور ہونے سے بچا لیا تھا. دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہوتے ہوئے نیچے کی جانب سب سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے. یہ عید خوشیاں لوٹا دیتی ہے جانا، کبھی آپسی رنجشوں کو بھلا کر تو دیکھا. ختم شد. ختم ہو گیا. کچھ ناول ایسے ہوتے ہیں جن میں لیسن چھپا ہوتا ہے اور اسے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی اس سے ہم نے یہ سیکھا، اس سے ہم نے وہ سیکھا. بخود ہی مطلب بتا دیتے ہیں اپنے اندر چھپے لیسن کو. کچھ رائٹر اتنی خوبصورتی سے لکھتی ہیں نا. اب مطلب میری ریکمنڈیشن لسٹ بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی ہے، چھوٹی سی. میں بہت کم رائٹرز کو ریکمینڈ کرتی ہوں، بے شک وہ فیمس نہ ہوں. میں جن رائٹر کو بھی ریکمینڈ کرتی ہوں وہ اتنی زیادہ فیمس نہیں ہوتی، لیکن ان کے لکھا جو ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا ہوتا ہے. مجھے یقین ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھ کے اچھا لگے گا. اور میں سے ایک ناول یہ بھی ہے، کیونکہ میں ان کا اگر 1-2 ناول اور پڑھوں گی پھر میں دیکھوں گی کہ رائٹر کو ریکمینڈ بٹ ان کا ناول یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا. کوئی فضول رومانس نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ رومانٹک نہیں تھا، نہیں. اب دیکھو اس میں بھی تو رومانس تھا لیکن کتنے اچھے طریقے سے کور کیا ہوا، کتنے اچھے طریقے سے لکھا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں، آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. اتنا اچھا ناول تھا نا. میں نے بہت دیر بعد اتنا اچھا ناول پڑھا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت کم مجھے اچھے ناول ملتے، بہت کم اسٹوری مجھے یاد رہتی ہے. ان میں سے یہ بھی ایک تھی. مجھے ایسا لگا جیسے میں 2017 یا 16 میں واپس چلی گئی ہوں جب میں ڈائجسٹ پڑھتی تھی. ہماری مما اپنی کزن سے ان کی بھانجیوں سے مل کے ہماری کزن سے لے کے آتی تھی، اور پھر وہ ہم نے مطلب ایک پڑھا اور پھر آہستہ آہستہ عادت سی ان کی پڑ گئی تھی. پھر میں نے چھوڑ دی اور اس کے بعد 1-2 سال بعد میں نے پھر پڑھے. پڑھتی ہوں، مجھے یاد بھول جاتا ہے ناول. کوئی یقین کرنا، اگر میں نے جتنے بھی ناول پڑھے ہیں پروفیشنلی پڑھے ہیں، میں نے کوئی ناول ایسا نہیں ہے کہ مجھے بہت زیادہ ہو، لیکن کچھ ناول ایسے ہیں جو میں کبھی نہیں بھول سکتی، کبھی بھی نہیں. اور ان میں سے ایک رابعہ خان کا ناول تھا دھنک، ایک عائشہ ذوالفقار کا ناول، ایک زہرا کا ناول ہے دیا زہرا کا، ایک یہ حدت کرن رفیق کا ناول حدت نکاح، اور سنیہا راؤف کا ناول اچھے ہوتے ہیں. اور بھی ہیں ایک ایک اور رائٹر تھی، مطلب کچھ رائٹر ہیں جن کے ناول اچھے ہوتے ہیں، ان کی اسٹوری پلاٹ اچھا ہوتا ہے. خیر آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا لاسٹ میں بتائیے گا. میں دل کر رہا ہے میں آدھا گھنٹہ اس کی تعریف کرتی جاؤں. مجھے بہت پسند آیا ناول. اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے، کیونکہ میں نے 3 ناول سٹارٹ کیے ہیں اور تینوں مطلب تھوڑے کر کے ویسے ہی پڑھے ہوئے ہیں. مجھے سب کو کمپلیٹ کرنا ہے. سو اچھے ناول کے لیے ویٹ کیجیے، اور ریکویسٹ بتا دیجیے کسی ناول کی کرنی ہے تو میں ایڈ کر دیتی ہوں. ایک مرتبہ لسٹ شیئر کر دوں گی ویسے ابھی، تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ حافظ.